اگر آپ نے ویلتھ جنریشن کرنی ہے، غریب ملک میں ہم رہتے ہیں اور اس غریب ملک ہونے کی وجہ سے ہمیں کانسٹنٹلی بھیک منگا بن کے رہنا پڑتا ہے ایز اے نیشن. اگر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھانی تھی، تو اس آدمی پہ قرضہ تھا تو اس کی نماز انہوں نے نہیں پڑھائی. تو جس ملک کے اوپر ہر بچے کے اوپر قرضہ ہو تو یہ تو ہمیں اس کے لیے کچھ جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ کنونشنل ایجوکیشن سسٹم میں کتابیں اس طرح رکھیں نا تو یہ کتابیں بچے کی قد سے زیادہ ہوں گی، جو کاپیاں ہوں گی اس کے والدین کی قد سے زیادہ ہوں گی جو بچہ اپنی زندگی سے گزرتا ہے. لیکن وہی بچہ میٹرک کے بعد، انٹر کے بعد ایک پیراگراف بھی نہیں لکھ سکتا، ایک پرابلم بھی سالو نہیں کر سکتا. یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ مر چکا ہے، اس کا اعلان باقی ہے. اب زبردستی اس کو مافیاز نے روکا ہوا. اب ٹیچر نے آج تک جب بھی پی ٹی ایم میں پیرنٹ کو بلا کے کہا ہے تو کیا کہے کہ بھائی آپ کا بچہ ویک ہے. بھائی ہم بولتے ہیں آپ ویک کا لفظ اپنے سسٹم سے سب سے پہلے تو یہ نکالو. کسی کے بچے کو آپ کہیں ویک ہیں تو میرے خیال سے یہ تو اس کے لیے کسی گالی سے بڑھ کر نہیں. آپ کہیں کہ یہ اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ ہے، یہ بچہ اسٹرگل کر رہا کسی اور چیز میں اچھا ہے. تو جب تک ایک ٹیچر خود اس چیز کو سمجھے گا نہیں، اس کو آن نہیں کرے گا، تب تک وہ آگے جائے گا نہیں. تعارف کریں تھوڑا سا، کب سے ہیں، عمر کیا ہے، کیا کیا کرتی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام آصفہ مرجو والی ہے اور میں ریحان اسکول میں لیول 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں پنجاب سے آئی ہوں. ریحان اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے 2 ایئرس ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں کوڈنگ کرتی ہوں، اینیمیشن میکنگ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میرا بھی ایک پروجیکٹ ہے earn500$.com کا، اس کو میں مینیج کر رہی ہوں. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ارننگ نہیں کرتے تو ان کو $500 وہ ارن کرواتی ہے. اس ویب سائٹ میں ایک اے آئی ہے جو آپ کو سکھاتی ہے کہ کیسے ہم $500 ارن کریں. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے تو وہ آپ کو بتائے گی کہ ہم کیسے اسکل لے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی فزیکل جاب کرنا چاہتے ہیں تو فزیکل کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے آپ ارن کر سکتے ہیں $500. ہر طریقہ بتاتی ہے. وہ باتیں کرتی ہے یا لکھ کے بتاتی ہے؟ باتیں بھی کرتی ہے، لکھ کر بھی بتاتی ہے. کون سی زبانیں بولتی ہے؟ وہ سب زبانیں بولتی ہیں. آپ جس زبان میں اس سے بات کرنا چاہے، انگلش بولتی ہے، اردو بولتی ہے، پنجابی بولتی ہے، پشتو بولتی ہے، سب زبانیں بولتی ہے. یہ ایپ آپ اپنے فون میں ڈالیں، اور اگر وہ ان لوگوں کے لیے جو 50,000 سے کم کماتے ہیں، وہ آسان زبان میں ان کو، اگر وہ ٹھیلا لگاتے ہیں تو اس ٹھیلے سے آمدنی کیسے بڑھانی ہے وہ سکھاتی ہے. وہ انہوں نے بنائی. ماشاء. آپ کی عمر کیا ہے؟ 14 ایئرس. کتنے دن میں بنی؟ 1 دن میں بن گئی تھی. یہ ہے وہ کمال جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ ہو جائے جو یہ کام کر سکتا ہوں. وہ اس سے بھی زیادہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے بنا لیا اور پھر اس کو سیکھ کے، اس کو گور کر کے اس کے اوپر پروڈکٹ بنا لیا. تو شکریہ آصفہ. اپنا بھجن آپ منٹو کا بھی بتائیے اور اپنا بھی بتائیے. اور آپ لوگ پنجاب نہ بولیں، آپ شہر اور گاؤں بتائیں، کیونکہ آپ تو اپنے گاؤں سے آئی ہیں اور گاؤں سے سب زمینیں بیچ کے ان کے ابا ان کو 5 بچوں کو لے کے مائگریٹ کرے ہیں، وچ از اے بگ ڈیل. میرا نام عثمان اقبال ہے اور میں ریحان اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں پچھلے 3 ایئر سے، اور میں فیصل آباد سے ہوں. اور اس کے علاوہ میرا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے منٹو.net. تو اس پہ یہ میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جو کہ آپ کی کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے یا پھر آپ کی مارکیٹنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو. اس پہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو جسٹ اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے یا پھر اپنی ایجنسی کمپنی کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. ایک بار جسٹ آپ ڈیٹیلز ایڈ کر لیں گے، اپنی کمپنی کو وہاں پر ایڈ کر لیں گے. بعد میں جب آپ پوسٹرز بنانے ہوں گے تو آپ پوسٹرز والے سیکشن کے اوپر جائیں گے، وہاں پر آپ جنریٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا پوسٹرز آپ کی کمپنی کے حوالے سے ریڈی کر دے گا. وہ بھی ڈیلی 3 پوسٹرز آپ کے لیے بنا دیتے ہیں اور 1 ویڈیو بنا دیتے ہیں. اور پوسٹ بھی کر دیتے خود ہی؟ یس. تو آپ کیا کریں گے پھر؟ یہ لوگ خود کیا کریں گے؟ تو یہ پوسٹرز بنائے گا آپ کی کمپنی کے بارے میں، امیجز بنائے گا، ویڈیوز کریٹ کرے گا اور پوسٹ بھی کر دے گا. تو آپ کی برانڈنگ، پرسنل برانڈنگ، کمپنی کی برانڈنگ، اگر آسما ایجوکیشن والی مشہور ہونا چاہتی ہیں تو ان کی سبسکرپشن لے لیں. روزانہ سارے سوشل میڈیا پہ آپ کے بارے میں مارکیٹنگ شروع ہو جائے گی. آپ کو اگر احادیث پروموٹ کرنی ہے، آپ کہیں روزانہ کی ایک حدیث پوسٹ کر دیا، اگر وہ روز حدیث کی اچھی سے خوبصورت تصویر بنائے گا، آپ کی کمپنی کا لوگو لگائے گا اور مارکیٹنگ کرنا شروع کر دے گا. قرآن کی کوٹ کہیں گے وہ بنائے گا مارکیٹ. مطلب اور کتنے دن میں بنا بھائی؟ یہ 1-2 دن میں بن گیا تھا. یہ پھر عجیب و غریب بات ہے کہ یار یہ 1-2 دن میں پروڈکٹ بن جانا، لیکن اس کے پیچھے تیاری جو تھی
وہ لمبی تھی. 1-2 دن میں بنا تو لی, لیکن اس کی جو پیچھے کی تیاری تقریباً 6 کتابیں ہمارے پاس جو ہم نے اس وائب کوڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائی ہیں. اور اب ہم نے, آپ میں سے ریپلٹ شاید آپ نے سنا ہو نام, تو ریپلٹ ایک کمپنی ہے جو کہ تقریباً 9 سال پرانی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے کہ وائب کوڈنگ کی چیمپئن ہے. آپ جاتے ہیں, اس کو سافٹ ویئر بتاتے ہیں, بنا دیتی ہے. ہمیں یہاں پہ کرسر ایک سافٹ ویئر, اس کی لائسنس لینے پڑتے تھے. ہر بچے کو ہم نے سرور دیے ہوئے تھے, ڈیٹا بیس دیے ہوئے تھے. تو ہم نے اب ایک بچے کا ہمیں لائسنس $30 پر منتھ کاسٹ کرتا تھا. تو ہم نے اپنا ریپلٹ بنا لیا. اور اب ہر بچے نے, یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس, میں بچے تو نہیں بولتا, بڑے ہیں, تو یہ اپنے فیس بک کے کلونز بنا چکے ہیں, یوٹیوب بنا چکے ہیں, اپنے مطلب تقریباً 60 کے قریب پلیٹ فارم جو دنیا کے مشہور, اوبر, بائکیا, یہ سب بنا چکے ہیں. اور اب جو ہمارا والا ریپلٹ کا کلون ہے, اس کا نام ایجنٹ آر, وہ ایپس بھی بنا دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو اینڈرائڈ کی ایپ چاہیے جیسے آصفہ نے بنائی ہے, تو اٹ شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ یو ود ان 10 منٹس کہ آپ کی اینڈرائڈ ایپ بھی تیار ہو جائے گی. تو یہ اگین یہ ویئرڈ زمانہ ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. اور یہ اب میں بیٹھتا ہوں, ان کو کہتا ہوں یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو, اور یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیٹ باگلز مائی مائنڈ کہ میری لمٹ کیا ہے, وچ از ویری ڈیفیکلٹ. جی جناب علی, میں آپ کو ان سے اس لیے تعارف کرا رہا ہوں کہ نارملی آپ اسکولوں میں, آپ ساری زندگی آپ نے اسکول چلائے ہیں. آپ کی ایج کیا تھی؟ 14. اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ابھی باتیں کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا, آپ بچہ یوں پہچان سکتے ہیں. تو آپ اس سے باتیں کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کدھر کھڑا ہوا ہے. اور آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, یہ انٹرویوز کرتے ہیں, بندے ہائر کرتے ہیں, وہ اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے ہوتے. اور جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہیں. ہاں بھائی. السلام علیکم, میرا نام علمدار اپر والا ہے اور میں حالہ سندھ سے بلانگ کرتا ہوں. اور میں ریحان اسکول میں مجھے 3 سال ہو گئے. میں ابھی لیول 2 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ابھی rehanwork.com مینیج کر رہا ہوں. میرا اپورک والا لگایا گیا, تو اپورک ایک امریکن فریلانسنگ پلیٹ فارم ہے جہاں فریلانسر اور کلائنٹ کنیکٹ ہے. تو میرا جو پرسنلی اس کا ایکسپیرینس ہے, فرسٹ آف آل تو وہ 18+ کو الاؤ کرتے ہیں, اسے نیچے والوں کو الاؤ نہیں کرتے. تو جب بھی اگر میں اکاؤنٹ بنا تو بین کر دیتے ہیں کہ آپ بچوں آپ نہیں کرتے. اور سیکنڈ, جب میں فرسٹ ٹائم اپورک پہ گیا تو مجھے بہت ہارڈ لگا تھا کہ میں کہاں پہ جاؤں, کہاں پہ کلک کروں. پھر میں نے 1 مہینہ سیکھا, پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے اس پرابلم کو لے کر سولوشن بنایا rehanwork.com, جہاں پر فرسٹ آف آل تو ہم نے AI ایڈ کرا ہے جو کہ آپ کو پورا گائیڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ جا کے کیا چیز کرنی ہے, کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے. اور وہاں پہ ایج کا بھی لمیٹیشن نہیں, ہر ایج کا بندہ جوائن کر کے وہاں پہ اپنی سروس وغیرہ دے سکتا ہے. تو یہ پرابلم میرے خود فیس کی, تو میں نے سوچا کہ میں یہ rehanwork.com بناؤں جہاں پر میرے جیسے اور بچے بھی اپنے سروس وغیرہ سیل کر سکتے. بچے کہاں ہو تم, بڑے ہو گئے یار, اب اسٹوڈنٹس, اور تو بچے ہی بولتے ہیں. اچھا چلو, گڈ جواب. اور کون ہے, آئیے. اوکے, سو میرا نام حجاب اپورک والی ہے اینڈ میں ریحان اسکول کے لیول 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اینڈ میں ابھی ریحان فاؤنڈیشن میں اکاؤنٹنگ مینیج کرتی ہوں. اکاؤنٹنگ کے جو بھی کام ہوتا ہے وہ میں کرتی ہوں. اینڈ اس کے علاوہ میرا ایک پروجیکٹ ہے TEFL.com. TEFL.com کا یہ ہے کہ وہ آپ کے جو بھی زندگی کے جو بھی آپ کے کام ہیں اس کو آسان بنائے. اینڈ اس میں آپ کے یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ دی ورک آپریٹنگ سسٹم. اس میں آپ اپنی کمپنی کی اٹینڈنس ٹریکنگ, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی کمپنیز میں سارا کام جو ہوتا ہے وہ مینولی سارا کریٹ بنا رہے ہوتے ہیں. لائک ان کی اٹینڈنس شیٹ الگ ہوتی ہے, پھر سیلری کا سارا ریکارڈ وہ الگ کرتے ہیں. تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر آپ کو سیلری بریک ڈاؤن, اٹینڈنس ہسٹری اور امپلائیز کا ان کا الگ سے ڈیش بورڈ جہاں سے وہ آپ اپنا سیلری بریک ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں, اپنی پچھلے منتھس کی اٹینڈنس ہسٹری وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ سارا اپنے ڈیش بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں. اور ادھر ایک AI اسسٹنٹ بھی ہے, اگر وہ کہیں چیز پہ اسٹک ہوتے ہیں تو AI اسسٹنٹ سے باتیں کر کے وہ TEFL کو کال کرتے ہیں اور TEFL سے باتیں کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے یہ چیز سمجھا دو, تو وہ سمجھا دیتی ہے. یہ سب AI کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو کال کرتے ہیں تو بیک اینڈ پہ یہ سب ہم اوپن AI اور جیمنا یوز کر رہے ہیں. اور آصفہ نے ایک اور بڑا کام کیا ہے کہ اپنے نے ایک اور پبلک LLM اوپن سورس کو انسٹال کر کے ہم نے سرور بنانا شروع کیا, جا کے ہمیں اوپن AI کی, جیمنا کی یوزیج بھی کم ہونا شروع ہو جائے. تو اب ہم اپنے جو دوسرے اوپن سورس پلیٹ فارمز ہیں اس میں اپنے سرورز کھڑے کریں گے, جا کے ہمیں جو اتنی کاسٹ آتی ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے وہ بھی ڈسپیئر ہو. اگین میں پھر آپ کو یاد دلا دوں, آپ کی عمر 14 سال ہے اور یہ لڑکی کو انگریزی نہیں آتی تھی, لکھنا بھی نہیں آتا تھا, نہ اردو لکھنا آتی تھی, نہ پڑھنا آتی تھی, اور 2 سالوں میں. اور انگریزوں کے کتنے انٹرویو کر چکے ہو؟
20 करे हो। टोटल पॉडकास्ट कितनी कर चुके हो? अच्छा, और आपकी पॉडकास्ट कितनी हो चुकी है? मेरी 350 प्लस पॉडकास्ट है एंड उसमें से 150 प्लस फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज हैं इंग्लिश। अब भाई ये जो सॉफ्टवेयर बता रही हैं ये मैंने 9 साल पहले बनाना शुरू किया था, उसके ऊपर मल्टीपल लोग आए चले गए, फाइनली एक और स्टूडेंट है उसके साथ मिलके ये बनाया। अभी एक ऐप है जो कि हमारी तमाम स्टाफ को ट्रैक करती है, उसके अंदर हमारे स्क्रीन पे नज़र आ जाता है कि ऑफिस आ गया है या नहीं आया है, उसकी बत्तियाँ चेंज हो जाती हैं। उसके अलावा ये डेली की सैलरी डिस्पर्स कर सकती है, लेट लगाती है, मोटिवेट करती है। इसका गोल ये है कि आपकी वर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जाए कि वर्क को बेहतर कैसे किया जाए। मोटिवेट करना एक बहुत मुश्किल काम था एचआर के लिए, तो वो बंदे को क्योंकि जानती है। उसके अलावा डिजिटल ट्विन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टाफ मेंबर का अपना डिजिटल ट्विन हो और आप उसके डिजिटल ट्विन से बात कर सकते हैं रात के 12 बजे कि भाई तुमने आज काम कर लिया था, नहीं किया था, वो तो सो रहा है, लेकिन आप उसके डिजिटल ट्विन से, क्योंकि वो ट्रैक कर रहा है कि वो हो क्या रहा है, तो आप उसके डिजिटल ट्विन से बातें कर सकेंगे। जबरदस्त। विच इज़ ऑल काइंड ऑफ वियर्ड, बट ये ऑल तेजी से इतना हो रहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ जाएगा, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के जो हम कर सकते हैं वो करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाहिल रिमोट जॉब वाली है और मैं रेहान स्कूल में लेवल 2 की स्टूडेंट हूँ। मेरा मिशन ये है कि पाकिस्तान में जो ग्रेजुएट जिन्होंने कर लिया है वो मिनिमम अर्न करें $500 रिमोट जॉब के ज़रिए। और मैं rehanjobs.com को मैनेज करती हूँ, जिसमें आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट से आती हैं, फैच करके लेकर आता है। और जो हमारा स्कूल का सॉफ्टवेयर है वो मैं मैनेज करती हूँ। हमारे जो सारे कैंपसेस हैं वो हमारे एक सॉफ्टवेयर से मैनेज होते हैं। और बाकी मैं रेहान स्कूल में रेहान फाउंडेशन के रेहान स्कूल के सारे कैंपसेस के ऑपरेशंस देखती हूँ। जबरदस्त। और आपके पॉडकास्ट कितने हो चुके हैं? मेरे अभी तक 450 प्लस पॉडकास्ट हैं, जिसमें 200 विद फॉरेनर्स हैं, बाकी पाकिस्तानी और कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में। कौन कौन सी ज़बान में पॉडकास्ट कर चुके हैं? अरबी में, तुर्किश में, स्वीडिश में और 2-4 और लैंग्वेजेस। ठीक है। क्या एज है आपकी? 18। माशाल्लाह। और जब आप आई थी तो अंग्रेजी बोलने आती थी? नहीं आती थी। और अंग्रेजी में इंटरव्यू कैसे किया फिर वो मुझे पहले तो स्क्रिप्ट मिलती थी, वो मैं सवाल कर लिया करती थी, फिर ओके थैंक यू करके हर पॉडकास्ट को ऐसे ही गुजारती थी। लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों से बातें की, सुनती रही उनको, तो आफ्टर 100 उनके साथ पॉडकास्ट करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तो मैं खुद से भी सवाल कर सकती हूँ, समझ भी आता है उनकी बात, क्योंकि वो सवाल भी करते थे पॉडकास्ट में तो मैं वो जवाब भी देने लगी, तो फिर पता चला खुद ही इम्प्रूव हुई। ठीक है। और अब आपका आइल्स का स्कोर क्या है या टोफल का स्कोर याद है? मेरा टॉफिल का याद है, वो 129। ठीक। और अब जब हमारे पास ये एआई नहीं थी तो हम अंग्रेज़ों के इंटरव्यू इसलिए कराते थे जाके इनको अंग्रेज़ी आ जाए, क्योंकि हमारे पास अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं थे। और खास तौर पे जहाँ स्कूल था वहाँ पे अगर अंग्रेज़ी पढ़ाता भी तो मैं यहाँ जो अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है उसको अंग्रेज़ी नहीं समझता, वो कुछ और ही होती है। अंग्रेज़ से बात करने वाली अंग्रेज़ी आनी चाहिए। तो अब फिर थोड़ी एक एआई आ गई, अब वो एआई भी बंद हो गई और अब हम अपनी एआईज बना ली हैं। हमारी जो जैसे एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है डुओलिंगो जो कि लैंग्वेजेस सिखाता है, लेकिन वो उर्दू से नहीं सिखाता था, तो हमने urdulingo.com बना लिया है जो हमारे स्टूडेंट यूज़ करके उससे अंग्रेज़ी सीखते हैं। रोज़ाना आधा घंटे गप्पे लगाते हैं उसके साथ किसी सब्जेक्ट के ऊपर, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है, फिर पब्लिश होता है, फिर इनका स्कोर दिया जाता है, फिर इनका आइल्स का, टोफल का, इनको हर वक्त पता होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसी तरह से मैंने साराबाजी का आपको बताया कि और ये सारे सॉफ्टवेयर 2-3 दिन में बन जाते हैं। यानी आप इमेजिन करें ना कि आपके साथ प्रॉब्लम आई, आपने सोचा, स्टूडेंट को बताया और वो प्रोडक्ट बना के हाथ में दे दे, तो आप सिर्फ सरी दीवार पे मार सकते हैं कि ये मैं इनको सिखाऊं क्या, यानी इनको तो अब मैं इनसे क्या कराऊं और कितना चैलेंज दूं इनको कि ये कुछ कर सकें। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग, मेरे लिए भी सिचुएशन चैलेंजिंग होती जा रही है कि मैं इनको सिखाऊं तो क्या सिखाऊं, क्योंकि ये तो माशाल्लाह खुद इस तरह की चीज़ें करते हैं। जबरदस्त। बहुत आपने फरमाया कि इसमें लेवल्स कितने हैं। इस स्कूल में जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक चलता हुआ स्कूल कोरंगी में ख़रीदा था, वहाँ पर 120 बच्चे थे। तो मैंने सोचा कि ये बच्चे कोरंगी के हैं, 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से फ़ीस देते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कुछ पैसे कमाने लगे ताकि फ़ीस भी दे सके और हमारा स्कूल हमें चंदे पे ना चलाना पड़े या मेरी चैरिटी ना इस्तेमाल हो, बल्कि सेल्फ रिलायंट हो ये। तो उसमें मैंने बढ़ाने की कोशिश करी, तो वो 9th और 10th में थे, तो उनको ये फिक्र रहती थी कि मेरे नंबर कितने आएंगे।
تو پھر میں نے کہا کہ آئندہ سے میں 9th کو نہیں پڑھاؤں گا, میں 8th پہ چلا گیا. جب میں 8th پہ گیا تو یہ آ گئیں اور 1-2 اسٹوڈنٹس اور آ گئے. تو پھر میں نے دیکھا کہ 8 والے بھی پریشان تھے کہ 9th میں کیا ہوگا. تو میں پیچھے آتے اب 5 پہ آیا ہوں. اب میں 5 بلکہ 4تھی پہ آ گیا. میں 4th میں کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہوں. 8 سال کا بچہ ہونا چاہیے, کچھ نہیں آتا ہو کوئی بات نہیں. 1 سال ہم اس کو کمپیوٹر چلانا سکھاتے ہیں, باتھ روم دھونا سکھاتے ہیں, صفائی کرنا سکھاتے ہیں, AI سکھاتے ہیں, AI سے دوستی کرنا سکھاتے ہیں, انگریزی سکھاتے ہیں. کیونکہ میرا یہ بلیف ہے کہ دنیا کی جو اگر آپ نے ویلتھ جنریشن کرنی ہے, ایک غریب ملک میں ہم رہتے ہیں اور اس غریب ملک ہونے کی وجہ سے ہمیں کانسٹنٹلی بھیک منگا بن کے رہنا پڑتا ہے ایز اے نیشن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھانی تھی, تو اس آدمی پہ قرضہ تھا تو اس کی نماز انہوں نے نہیں پڑھائی. تو جس ملک کے اوپر ہر بچے کے اوپر قرضہ ہو تو یہ تو ہمیں اس کے لیے کچھ جہد کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو اس لیے ہمارا گول یہ, ہم بار بار بولتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے, کیونکہ 1 لاکھ روپے اتنے کم اماؤنٹ ہے جس سے کم اپنا گزارا تو کرے. تو فار ایگزامپل منائل جو تھی, ان کے والد کا لاسٹ ایئر انتقال ہو گیا, ان کی امی یہاں بیٹھی ہیں. تو اب یہ 3 بچے ان کے اور یہ خود مل کے اس گھر چلا رہی ہیں, اور یہ اب مناسب پیسے کما لیتے ہیں, وچ از ناٹ امیزنگ بٹ اٹس اسٹل بیٹر اماؤنٹ جو اپنے لیے سسٹین کیسے کرتی ہیں. اگر یہ نارمل اسکول میں جا رہی ہوتی, میں امیجن کریں کہ 1 سال انہوں نے 3 سال یہاں نہیں گزارے ہوتے اور یہ 2000 روپے والے اسکول میں کورنگی کے کسی میں جا رہی ہوتی, تو آج یہ بچے کیا کام کرتے اور کیا کہاں ہوتے. تو اس طرح کے لاکھوں کروڑوں بچے ہیں اس ملک میں. جی. سو لیولز ہم نے بنائے کہ ہم اب 5th سے شروع کرتے ہیں اور 12ویں تک لے کے جاتے ہیں. 12ویں تک پہنچنے تک ہمارے 8 لیولز ہو گئے. ہمارے گولز کیا ہیں؟ ہمارا گول نمبر یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب لیول 4 میں پہنچے تو اس کی آمدنی $500 یعنی 1,40,000 روپے ہونی چاہیے. اس کے لیے پہلے سال اس کو $5,000 روپے مہینہ, اس کے بعد $100 $28,000 روپے مہینہ, اس کے بعد $55,000 روپے مہینہ. اس کے بعد اس کا اسٹارٹ اپ شروع کرایا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ لوگ سب میرے اسٹارٹ اپس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن 3 سال بعد ان کے اپنے اسٹارٹ اپس اسی ڈومین میں ہوں گے جس کی ان کی ایکسپرٹیز ان کا والا ہے, اور اس اسٹارٹ اپ کو پھر انہوں نے میرے ساتھ مل کے ہیلپ کے ساتھ بیچنا ہے ایٹ لیسٹ $1 ملین US میں, وچ از 28 کروڑ روپے. ان کے بینک اکاؤنٹ میں 28 کروڑ آنے چاہیے. 28 کروڑ کیوں آنے چاہیے؟ کیونکہ اگر انہوں نے زندگی پانی کے نام کر دی ہے تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ یا تو کسی سے فقیر کی طرح پھر پیسے مانگنے چلے جائیں گے. تو نہیں, کھانے کے لیے کیا کریں کہ 28 کروڑ میں بحیرہ ٹاؤن میں جا کے 28 گھر لے لیں, ایک اپنے لیے رکھیں, ایک اماں کو دیں, ایک ابا کو دیں, باقی کرائے پہ چڑھائیں. اس سے آپ کے $2,500 مہینے کے آنا شروع ہو گئے. اب آپ اس $2,500 سے پاکستان میں 7-8 لاکھ روپے میں مناسب زندگی گزار سکتے ہیں. اب آپ اپنے مشن پہ باقی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیں. اچھا, اب یہ پیسوں کی ریس میں کیوں لگایا ہم نے؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے نا, لوگوں کو شکایت ہوتی ہے بھائی پیسوں کے لیے کیوں بنا رہے ہو. تو جو اگر آپ سچے دل سے اس ملک کے اندر پوچھیں کہ تعلیم کس لیے حاصل کرتے ہیں, تو اگر سچے دل سے پوچھیں کہ تعلیم کس لیے حاصل کرتے ہیں کہ میٹرک میں اچھے نمبر آ جائیں, جا کے اچھے کالج میں چلے جائے, اچھی یونیورسٹی میں چلے, جا کے اچھی نوکری مل جائے. کسی کی نوکری کے لیے زیادہ تر لوگ, آپ کی بات نہیں ہو رہی, زیادہ تر لوگوں کی بات, تو وہ زیادہ تر لوگ اسی میں رہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 5ویں سے ایک ایسا گول بنا دیں جو 10 ملین لوگوں کا ہو پرابلم, اور 1 ملین کی ذمہ داری آپ اٹھا لیں. یعنی 10 لاکھ لوگوں کے لیے اصل میں آپ جب کتابیں میں آپ کو کچھ سجیسٹ کروں گا وہ آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. جب آپ بڑا پرابلم سالو کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. اور اکنامکس کے رول بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ فرض کیجیے آپ کی دکان پہ 10 لاکھ لوگ بریانی کھاتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کروڑپتی نہ بنیں. سو اسی رول کو اپلائی کرتے ہوئے ہم اسٹارٹ اپس, ہم ایسے پرابلمس کو نہیں سالو کرنا چاہتے جو چھوٹے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ بڑے پرابلم کو اٹیک کریں, کیونکہ چھوٹے جو باہر پرابلم ہے یہ کچھ چھوٹے پرابلم نہیں. پانی کا ہم نے بات کری تو چھوٹے پرابلم نہیں. اور یہ جو پیسہ جو آبسٹیکل کریٹ کیا, تو 27 ملین بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے حکومت کے حساب سے, اور میرا خیال ہے کہ شاید 50 ملین بچے ایسے ہوں گے جو $2,000 روپے والے اسکول میں جاتے ہیں. یعنی سٹیزن فاؤنڈیشن میں 1.6 ملین لگا لیجئے, گرین کریسنٹ ٹرسٹ میں 0.5 ملین لگا لیجئے, اور جو اگر ہم پاکستان صرف کراچی میں 12,000 اسکول ہیں جو کہ 2,000 1,500 1,500 چیریٹی اسکولز ہیں, مدارس لگا لیجئے. تو اگر ان کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 50 ملین جو بچے ہیں
ان کی جو ٹیچنگ کی کوالٹی ہے یا ایجوکیٹر کی کوالٹی, ٹیچر کو لاکھ روپے تنخواہ تو نہیں ملتی ہوگی وہاں, تو ٹیچر بھی بیچارہ غریب ہے اور بچہ بھی غریب ہے, پھر انفراسٹرکچر بھی غریب ہے, کوالٹی بھی کیا کوالٹی دے گا 2000 روپے والا اسکول, کیسے دے سکتا ہے, اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. سو اس سارے ایکویژن کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان اسٹوڈنٹس کو ان اسکولوں کا پارٹنر بنا دیں. 2 سال ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن 2 سال کے بعد آپ جو کمائیں گے 50-50, آپ 28,000 روپے مہینے پہ آ جائیں 2 سال کے بعد, 14,000 آپ اپنے گھر لے جائیں اور 14,000 اسکول کو دے دیں. اگلے سال آپ 55,000 روپے مہینے پہ آ جائیں, 28,000 آپ لے جائیں, 28,000 ہمیں دے دیں. اگر آپ کا اسکول 28,000 روپے مہینہ کمانا شروع ہو جائے پر بچہ, اس کا مطلب ہے 100 بچوں پہ آپ 28 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں, تو آپ کے اسکول میں آپ تنخواہ بھی 1 لاکھ دے سکتے ہیں ہر آدمی کو, آپ بجلی کا بل, سولر, ہر چیز اپنی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور آپ ہزاروں اسکول کھول سکتے ہیں کیونکہ اب فائنانس کا پرابلم ختم ہو گیا. یعنی جو پیسوں کا ٹنٹا تھا وہ ٹوٹل ایکویژن ہم بیچ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پیسوں نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ چیزیں نہیں کر پاتے, وہ ایک فارمولا اسکول ہو وہ بنائیں اور یہ سارے بچوں کو اس پروسیس سے گزار دیں. اور کیونکہ ہم ان کو سوچنا سکھا رہے ہیں, اے آئی استعمال کرنا سکھا رہے ہیں, پرابلم سالونگ سکھا رہے ہیں, کوڈنگ سکھا رہے ہیں, جو ہمیں اچھی چیز ملتی ہے وہ سب سکھاتے ہیں. آصفہ کی بنائی ہوئی آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ دنگ رہ جائیں گے. کوئی ایک دنیا کی کسی کارٹون کو یا ویڈیو آپ اس کو دیں اور اگلے دن آپ اس سے دیں, وہ بنا کے دے دیتی ہے اے آئی سے. اور میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ لڑکی جو 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتی تھی آرام سے, جس کو نہ لکھنا نہ پڑھنا نہ زبان کچھ نہیں آتا تھا, یہ کیسے ہوا؟ تو نظر یہی آیا کہ یہ جو کمپیوٹر سے دوستی ہم نے کرائی, ہم نے ہمارے یہاں کمپیوٹر لیب نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پورے کیمپس میں کئی کمپیوٹر آپ کو نظر نہیں آئے ہوگا. ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا لیپ ٹاپ ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا موبائل ہے. اس وجہ سے جو ان کی دوستیاں ہوئی کمپیوٹر سے, پہلے تو ان کو ٹائپنگ ہی نہیں آتی تھی, چلانا ہی نہیں آتا تھا, تو اس دوستی کی وجہ سے ایک فنڈامنٹل چینج آیا. اور میں اگر آپ کو ایسنس بیان کروں ہمارے اسکول کا کیا ہے, تو وہ 2 ہیں. ایک, ہم نے ان کو زندگی کا مقصد دیا کہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چلے جاؤ, یہ بڑا پرابلم ہے, تم کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے, نمبر 1. نمبر 2, ان کی کمپیوٹر سے دوستی کرائی ہے, انٹرنیٹ سے دوستی کرائی ہے, اور بولنا کی طاقت دی ہے اور سننے کی طاقت دی ہے. تو آپ کو بہت سارے اسٹوڈنٹس ملیں گے, اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو آبزرو کریں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لٹرلی نا, میرے اپنے گھر کے بچے بھی نہیں آرام سے بیٹھ سکتے, تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں توجہ سے, اور آپ کو پوری بات آپ بولیں گے تو سمجھائیں گے کہ آپ نے یہ بولا تھا, وچ از ویئرڈ اگین, کیونکہ اتنے سال ہو گئے, اتنے پی ایچ ڈیز ہیں ایجوکیشن کے, یہ کیوں نہیں ہوا پہلے, مجھے نہیں معلوم. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ بنایا ہے. لاسٹ ایئر ہمیں الفا ہائی اسکول گیا تھا. الفا ہائی اسکول ایک بلینئر ہے امریکن, اس نے بنایا, اس میں 50 بچے پڑھتے ہیں, آسٹن ٹیکسس میں وہ اسکول ہے. اس کی $40,000 a month فیس ہے, ایئر فیس ہے, جو کہ 1,40,00,000 روپے پاکستانی تقریباً بن جاتے ہیں. اور اس میں صرف 50 بچے پڑھتے ہیں, اور اس میں اس کی ایک بیٹی ہے. اس مقصد سے بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اے آئی کے ذریعے پڑھاتے ہیں, باقی دن ان سے پروجیکٹس کرواتے ہیں. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بہت کامن چیز ہے, اسٹیم بہت کامن چیز ہے. سو اس میں بھی جو مجھے مسنگ کمپوننٹ لگا وہ تھا لائف گول, کہ اس کو مقصد حیات نہیں دیا جا رہا. یعنی کم سے کم 10 سال کا مقصد دے دو. اگر ایک بچے نے ایک بڑا پرابلم ملین لوگوں کا 10 سال میں سالو کر لیا, تو اگلا پرابلم اس سے بڑا ہی سالو کرے گا. اگر پے پیل بنا لیا تھا تو اب اس سے بڑا ہی کوئی کام کرے گا نا, چھوٹا کام کرے گا تو اس سے بڑا کام کرنے کے بعد بڑھا ہی جائے گا. تو میرا یہ بلیف ہے کہ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو یہ بچے پھر انونسبل ٹائپ کوئی عجیب و عجیب سی چیز بنیں گے. اور ہم نے MOU سائن کیے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ان کو اس اچیومنٹ کے بعد آنرری PhD دیں گے, اور جو ٹاپ دنیا کی یونیورسٹیز ہیں ان میں آنرری اسکالرشپ دلوائیں گے. کنسلٹنگ کمپنی ہے, میں ہوتے ہیں, آپ جانتے ہوں گے. وہ کوچ یہاں 2 دفعہ خود آ چکا ہے, میرے سے دوستی ہو گئی اب تو. اور ان بچوں کی وجہ سے آیا ہوا یہ کہ علمدار کے ساتھ یا کسی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ لاہور میں ملا, پھر اس نے دوستیاں کرنا شروع کریں اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اور پھر وہ یہاں آ گیا, اور پھر میرے گھر آ کے رہا. اور اس نے پھر جب میں امریکہ اس دفعہ گیا تو اس نے کہا کہ میں تم سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں, سائن کرا ہم نے, کہ اب آپ کے جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کریں گے, 12ویں پاس کریں گے, $1 ملین ایگزٹ کریں گے, تو ہم ان کو اسٹینفورڈ, MIT, ہارورڈ میں فل اسکالرشپ میں دلواؤں. یہ میری ذمہ داری ہے, لیکن تم وہاں تک لے آؤ. اس کے بعد کی ذمہ داری جو یونیورسٹی کا ایک پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا. اور یہ ہم ان کو GED آفر کراتے ہیں, ہم ان کو اب میٹرک, انٹر سب
मतलब पहले ये चीजें कर लो, क्योंकि अभी तुम दूसरी तीसरी जमात में आए हो, 8वीं 9वीं तक 10वीं तक पहुंचते पहुंचते तुम जो बोलोगे मैं करा दूंगा. इंटर करना इंटर कर लेना, मैट्रिक करना मैट्रिक कर लेना. वो जो प्रॉब्लम था हमें कि सर्टिफिकेशन कैसे होगी, हम वो सब कराएंगे. लेकिन क्योंकि हम छोटे बच्चे ले रहे हैं तो उस तक तो पहुंचने दें, फिर हम आपको मैट्रिक इंटर सब करा दें. तो ये ओवरव्यू है AI का, क्योंकि आप खुद बेहतर समझते हैं, आप वाइब कोडिंग समझते हैं, कर्सर समझते हैं, चीज़ें समझते हैं, तो मैं बेहतर ही समझता हूँ कि आप लोग सवाल कर लें, तो मैं उसी के अंदर कुछ चीज़ें और भी जो सामने आती हैं वो करूँगा. हमारा सारा करिकुलम ओपन सोर्स है. आप rehanschool.com/copy से जाके जो चाहे कॉपी कर लें. हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड होकर इंटरनेट पर पब्लिश हो जाती है. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं छुपाता हूँ. हम हर चीज़ के लिए सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं. मेरा गोल है वो 27 मिलियन बच्चे. ये पूरा प्रोजेक्ट एक कुकिंग की, जैसे घर में दुकान खोलने से पहले कुकिंग करते हैं ना, ये उस तरह की चीज़ है कि मैं सीख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अब आप ये रेसिपी बन गई है, अब आप वीडियो अवेलेबल है, अब आप उसको कॉपी कर लें. प्लस हमने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया है, तो आप अपने टीचर ट्रेन करा लें. हमने हमारी नीयत है कि बल्कि इनके एक दोस्त थी, उसमें मेले उन्होंने ज़बरदस्ती कहलवा दिया कि आप 200 स्कूल और खोल लें. तो हमारी ख्वाहिश है कि 200 माइक्रो स्कूल्स खोले जाएं हर डिस्ट्रिक्ट में. बलूचिस्तान, सिंध, KP में हर में एक स्कूल छोटा सा ज़रूर होना चाहिए. हमने उसी के लिए 2 माइक्रो स्कूल खोले हैं. 2 माइक्रो स्कूल क्या होता है? माइक्रो स्कूल में सिर्फ 40-50 बच्चों की जगह होती है. एक सईद भाई चलाते हैं रावलपिंडी में और एक मारिया चलाती हैं लाहौर में. छोटे से स्कूल हैं, 5 कमरे होते हैं, उसके अंदर इसी किस्म का माहौल होता है. इसमें भी तकरीबन 5 ही कमरे, ज़रा बड़े हैं वो छोटे हैं. और हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि इस चीज़ को समझने में हमें ये लग रहा है कि लोग 2 साल 3 साल और निकाल देंगे, तो उस दौरान कम से कम 150 बच्चे हमारे पास से गुजर गए हों, तो जो एवोल्यूशन है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा. वरना मुझे लगता है कि गवादर हो या दुआ के इलाके हो, लिया हो, वो लोग नहीं आएंगे इधर, वो और पीछे हो जाएंगे. गुड माइक दीजिएगा. क्या करूं? कोई बात नहीं, यहाँ पे शोर कहाँ है? अच्छा, जैसे कोई एग्जिस्टिंग स्कूल हो, NGO टाइप, या कोई भी, जैसे मैं एक स्कूल को जानता हूँ लियारी में, कच्ची कुमार के नाम से, और उसके कोई 2000 के करीब बच्चे हैं, 3 कैंपस है, और वो NGO ऑन करता है. तो अगर वो आपसे कहें कि जो है ना आप अपना सिस्टम उसमें अगर किसी तरीके से एम्बेड करें जिससे उनको फ़ायदा हो, तो इस तरीके से कोई प्रोसेस वगैरह है आपका? JP यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे पार्टनर प्रोग्राम को डील करते हैं. ये 2 किताबें हैं जो अपने स्कूल में वहाँ से स्टार्ट करते हैं. इन सब की 6-6 किताब लेवल्स हैं, वो हमने डिज़ाइन कर दी हैं, अवेलेबल कर दी हैं. आपके टीचरों को ये ट्रेन करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पर बच्चा लाइसेंस का चार्ज करेंगे, ठीक और है, ये सब आपको करेंगे. अगर आपको सर्टिफिकेट हमसे नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप सिर्फ पढ़ा दें और खुद ही सर्टिफिकेट इशू कर दें, वी डोंट केयर. ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ट कर लें उसको, तो फिर हमारा पूरा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सब कुछ रेडी है, चल रहा है, और वो आप हमसे टेस्टिंग हमसे करा, जैसे MCSE कराते हैं या कोई और सिस्को सर्टिफाइड कराते हैं, तो आप हमसे सर्टिफिकेशन हमसे करा. ठीक है. तो उसके लिए इनसे रब्ता करने पड़ेगा और विजिट वगैरह सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होगा पहले स्कूल का? आपको पहले ओरिएंटेशन दे देंगे हमारे सॉफ्टवेयर का, चीज़ों का. हम तो स्कूल देख के क्या करेंगे? ठीक है, हमारा तो मॉडल बनाया है कि आप ये लें और फिट कर लें. ठीक है. और आपकी टीम उसमें साथ काम करेगी? हम आपकी टीम को ट्रेन करेंगे. अच्छा, ट्रेन से लाएंगे. ठीक है, ठीक है. तो नहीं है, ठीक है. टीम को आपकी एग्जिस्टिंग टीम को हम 40 मिनट्स से एन आवर डे के लिए ट्रेन करें. और उनको फिजिकली आना पड़ेगा या रिमोट क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ही होगा? अगर आप कहेंगे फिजिकली तो फिजिकली कर देंगे. और लियारी में मैं आपको 1-2 लोग भी दे सकता हूँ. हमारे यहाँ के एक्स हैं जो हाल ही में छोड़ के गए हैं. वो हमारे बड़ी ख्वाहिश थी लियारी बनाने की. लियारी एक मुझे मुश्किल काम करने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है. तो लियारी एक मुश्किल जगह है और वहाँ पर लोग बहुत एंशियस हैं सीखने के, बहुत एंशियस है, लेकिन फिर भी मुश्किल है. जैसे मैं ये बलोच पाड़े में हूँ उस वक्त, पीछे पूरे बलोच हैं. 3.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चा आ जाए, कोई नहीं आया. मैं पैसे देता था इनको महीने के 10,000 रुपये, मेरे पास पढ़ लो, कोई नहीं आया. मैं क्या करूँ, उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? वहाँ है थोड़ा क्रेज़, अभी लोग जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं. और एक IT सेंटर भी हमने ओपन किया है, तो उसमें कोई 200 बच्चे हैं. तो आप उसमें क्या लगा रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी नजर आएगी कि आप देखें ना, इनसे इस वक्त तो आप कहें यार ये बच्चे शायद आपने सैंपल के रखे हैं. आप हमारे किसी भी स्कूल में जाएं, ठीक है, 1 साल पुराना बच्चा मंगाएं और उससे गप्पे लगाएं. और वहाँ हर स्कूल में इस तरह पॉडकास्ट रूम्स में बैठे हैं, कहना यार आओ ना ज़रा गप्पे लगाते हैं.
سر 1 منٹ میں بھاپ لیں گے کہ ہم کتنے, ہمارا پانی کتنا ہے اور دودھ کتنا ہے. نہیں الحمدللہ جو آپ نے باتیں کی مطلب وہ بڑی انوکھی. آپ نے جو ابھی تک جو اس کے تعارف میں نہیں بیان کیے نا وہ ہے بالکل انوکھی, کیونکہ میں بیسکلی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں, اور خاص کر جو آپ نے اماڑا, پسنی, گوادر, تربت, یہ سارے علاقے سمجھ لیجئے کہ میں ادھر کوئی 84 سے اگر ایک بندہ ٹیچنگ سے منسلک ہے تو وہاں کا ماحول, وہاں کا حساب کتاب, اور جو سب سے بڑا ادارہ یعنی تعمیر 85 ایکڑ پر ظفر اللہ جمالی بنایا تھا, اس سے بھی میں منسلک ہوں اور پہلے بھی سابقہ تھا. تو جو ٹیچنگ کے حوالے سے بات کی, ایک کانسیپٹ تھا ذہن میں جو اے آئی کے حوالے سے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپ کے نئے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اس میں اگر اس چیز کا یہ اضافہ کرتے ہیں کہ جو کانسیپٹ پڑھ چکا ہے ہمارا کہ ہم بچپن سے بچے کو کہتے ہیں بڑا ہوگا انجینئر بنے گا, بڑا ہوگا پائلٹ بنے گا, تو جو اسلام کا کانسیپٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ جو ذمہ داریاں ہیں, جو نوکری جس کو آج ہم نوکری کہتے ہیں, وہ ذمہ داریاں تھیں وہ تو والنٹری ہوتی تھی, اور گزر بسر کے لیے تو کاروبار ہوتا تھا جس کو تجارت کہا جاتا تھا. جو یہ الٹ ہوا معاملہ اگر کسی نے بھی کیا, یہ تو جو آپ کا یعنی یہ جو ایپس ہیں یہ تو اس کو چینج کرنے میں بڑا زبردست کلیدی کردار ادا کریں گے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا, اگر بقایا ممالک جیسے وہ بار بار چلا کے کہتے, یا جو ظاہر بھی ہوتا ہے وہ 500 سال آگے ہیں یا 600 سال آگے ہیں, تو وہ جو 600 سال کا آگے ہونے کا تعلیمی معیار یا شعوری معیار, میں شعور کی جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کیا کہ میں 1 سال سے یا 2 سال سے میں لگاتار اس محلے میں رہا اور 10,000 روپے تک دیے, تو شعوری طور پر کوئی تیار ہی نہیں کہ آئے اور وہ اس علم سے بہرمند ہو جائے. تو شعوری طور پر یہ کس حد تک کام کرے گا, یعنی ہم شعور کب اجاگر کریں گے اپنی نسل کی. اگر ہم شعور اجاگر نہیں کرتے تو صرف کانسیپٹ پیسہ کمانا یا زندگی میں اعلیٰ معیار اور اپنا سٹینڈرڈ لائف چینج کر دینا, وہ تو زندگی نہیں ہے. زندگی تو ختم ہونی ہے, وہ تو اے آئی کی محروم محنت نہیں ہے. مگر وہ شعور, وہ اس کے لیے ایپس, اس کے لیے جو کوششیں کاوشیں اب جو ہم کر رہے ہیں میں اور قدیر, اس میں کوشش یہ ہے کہ شعور کیسے آئے اور ایک شخص بہت کم عمر میں اس شعور کو لے کر آگے کیسے پروموٹ کرے. اور نئی جنریشن کو اگر ہم سنتے ہیں, یعنی میں ایک پروفیسر کا بیٹا تھا, اور جب وہ پڑھتا تھا تو وہ تو ایک تختی اور ایک قلم دباد ایک درخت کے نیچے پڑھتا تھا, کوئی کریکولم نہیں, کوئی 10 20 بکیں نہیں, کوئی اس طرح کا نیا ٹیکنیک ماڈرن نہیں. مگر جب وہ لکھتے تھے یا میں ان کے سامنے 4 MA کرنے کے بعد لکھتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا تم جھک مارتے ہو. وہ قلم دیوات سے لکھتا تھا, اس کا ایک استاد ہوتا تھا, اس نے تمام سبجیکٹس ایک ہی استاد سے حاصل کیے, اور وہ اتنے بریلینٹ ہوتے تھے. یعنی بیک اگر شعور ماضی میں چلے جائیں تو وہ تعلیم اب ترقی, یعنی ہم ترقی کی طرف ہیں یا تنزیلی کی طرف, ہم نقصان کی طرف ہیں فائدے کی طرف. ہم نے وہ تعلیم جو وہ حاصل کرتے تھے اس کے معیار کو ہم نے کمپیٹ کیا شعوری طور پر, تعلیمی طور پر. یہ بچے اس معیار میں اگر جس طرح آپ متعارف کروا رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ٹرننگ پوائنٹ ہے. مگر اسلامی روح سے, جو زندگی کی حقیقی روح سے, جس کو اسلامی روح ہے زندگی کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے, کیا یہ شعوری طور بھی اس کو کمپیٹ کر جائیں گے اور ہم ان ممالک کا پھر زبردست مقابلہ کر سکیں گے؟ اس کے لیے آنے والے وقتوں میں یہ تو وقت ہی بتائے گا شاید میرا آپ کے ساتھ بار بار بیٹھنا, اور میں جو کوششیں کاوشیں کر رہا ہوں اس میں یہ میرے لیے بہت زبردست مددگار ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 کیمپس یا 4 کیمپس کی بات ہوئی ہے, وہاں بڑی تعداد ہے بچوں کی. وہاں اگر یہ چیزیں متعارف ہوتی ہیں پھر شعوری طور پر اس کو ہم کس طریقے سے اس پر جی دیکھیے, جو چیز یہ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں 99% اس وقت اسکول تیار ہیں, وہ اس کو تیار ہیں کہ ہم ایگزسٹنگ اسکول رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں. بالکل 99% اسکول میٹرک او لیول اسکپ نہیں کرنا چاہتے. صحیح ہے, بالکل ایسا. میں نے اپنے بچوں کو وہ نہیں کھلایا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پھپھوندی لگا ہوا علم ہے وہ. اس پھپھوندی لگے ہوئے کھانے کو جیسے ماں نہیں کھلا سکتی تو باپ کیسے کھلایا؟ زبردست, صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں پھپھوندی لگی, بات ہی ہو چکا ہے وہ.
صحیح ہے. اس کو انلرن کرانا مصیبت پڑ جاتی ہے. جیسے آپ پروگرامر ہائر کریں گے, آپ کو میں نے اوپر لیب دکھایا, بالکل مجھے اس لیب کے اسٹاف نے 1.5 سال پیچھے کر دیا. میں نے پچھلے سال اپنی تقریباً سمجھیں کہ 20 سال پرانی کمپنی بیچی ہے. اس لیے بیچی, ٹیلکو کی بزنس تھی میری امریکہ میں, تو اس لیے بیچی ہے کیونکہ وہ مجھے پیچھے لے کے جاتے تھے. کیونکہ وہ 20 سال سے آ رہے تھے, وہ میں آگے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ مجھے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے تھے. اس ادارے میں ہم نے پڑھے لکھے لوگ نہیں رکھے. صحیح کہ ہنری فورڈ کہتا ہے کہ جب کوئی کام نہیں کرانا ہو تو اس کے اندر میں پڑھے لکھے لوگ رکھ دیتے. تو میرا جو سب سے اچھا پرنسپل ہے اس وقت, وہ یہاں بیٹھا ہے, وہ 18 سال سے درزی تھا. صحیح ہے. وہ بہترین سسٹم کریٹ ہو گیا. یہ کتابیں انہوں نے ڈیزائن کی ہیں, چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ڈیزائن کی. کانسیپٹ میں دیتا ہوں, بناتی, اور یہ سارے بچے ڈیزائن کر چکے ہیں. ان کی کوریکولم کا حصہ ہے کتابیں بھی بنانا, پبلش کرانا. میں نے آپ کو ایک کتاب دکھائی جو ان کی ہیلپ کری. ان کے ایک اور دوست کو میرا بیٹے نے کتاب لکھوا کے دی اسی طرح سے, چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے. انہوں نے میں اتنی کتابیں بنواتا تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنا دیا جو کتابیں بنا دیتا ہے. صحیح ہے. ہم تھیم دیتے ہیں, وہ جتنے چیپٹر بولے اتنے چیپٹر لکھ کے دیتا ہے, ڈیزائن کر کے دے دیتا ہے. تو جتنے ہمیں پرابلم آ رہے ہیں ٹیکنیکل پرابلم, وہ تو ہم اے آئی کی مدد سے سالو کر لیں گے. شعور کی, وزڈم کی انہوں نے بات کری. میرا خیال ہے کہ وزڈم تو وقت کے ساتھ آتا ہے. آپ غلطی کرے بغیر تو وزڈم نہیں لے کر آ سکتے. جب تک ٹھوکریں نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں آتا. اسی لیے ہم ان کو انٹرنشپ کراتے ہیں. یعنی ہر اسٹوڈنٹ کو ملٹیپل ٹائم انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے. ہر 3 مہینے بعد بندہ چینج کر دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. جب میں 5 سال کی عمر سے میرے والد مجھے زبردستی انٹرنشپ یعنی شاگردی کا لفظ جو یوز ہوتا ہے وہ کراتے تھے. وہی چیز ہمیں بچوں کو ڈال رہے ہیں کہ آپ نے شاگردی کرنی ہے. جب آپ شاگردی کرتے ہیں, الگ الگ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کی کھوپڑی میں آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے, آپ غلط کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, تب آپ کو دنیا کے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے. تو وہ ہم ایکسپوجر تو دے رہے ہیں جتنا دے سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ایک سسٹم بنانا ہے. یہ 8 لڑکوں کا تو سسٹم نہیں بنانا ہے, تو 27 ملین کی جہد ہے. تو اس کے لیے وہ کرنا ہے جو 80-90% لوگ کر سکیں. اس کی کوشش جاری ہے, جو اس میں سے اچھا لگے. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ابھی تک مجھے کوئی نہیں ملا, سب آتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ کا جیسا اسکول بنانا ہے. میں کہتا ہوں آپ میٹرک کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں, او لیول کے بغیر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو جب نہیں چاہتے تو پھر یہ پورا سسٹم تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں, اس کے لیے ہم نے یہ کتابیں بنائی ہیں کہ آپ وہ لے لیں جو آپ کل سے شروع کر سکتے ہیں. وہ بھی میں 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں, وہ بھی لوگ نہیں کر پا رہے. اچھا, اسی کا جو ہے نا اسی مسئلے کا ہم شکار ہیں سر. اور میں جو ہے نا ہمارے جیسے لیاری میں ایک جو NGO اسکول چلا رہا ہے, کوئی 2000 بچے ہیں, تو ہم نے اس طریقے کی بڑی چینجز کرنی چاہیے. لیکن اسٹرکچر اتنا لمبا ہے کہ اپروول میں ہی جو ہے نا 4-5 آپ ہفتے. اجازت نہ لیں, میری طرح انلیگل چلائیں. تو اچھا, اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اس میں تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اور میں اسی کے لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ ایمبیڈ ہو جائے. لیکن اپنا اسکول ایک الگ سے اوپن کر رہے ہیں جہاں 100% کنٹرول ہو. جب کوئی چینجز کرنا چاہے تو یوں چینج کر سکے, جس طریقے سے آپ نے یہ سسٹم اسٹارٹ کیا ہے. تو وہ تو چلے گا, لیکن وہ میں اس کے اوپر آف دا آپ کو کیمرہ میں بتایا تو اس کے اوپر میں کافی کروڑ روپے لگا چکا ہوں, کافی سے بھی زیادہ, بہت اپنی سیونگز لگا چکا ہوں. تو ایک ٹپکل آدمی نہیں کر سکے گا. اور پھر میں نے اپنا سب کچھ ختم کر کے فوکس صرف میرا یہ اسکول ہے. صحیح ہے. اور میں نے لوگوں سے, جیسے سر نے کہا کہ ملاقات, میں نے تو سب سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے. اچھا, صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آ کے اپنی حکمت دیتا ہے مجھ کو. صحیح ہے. میں اس حکمت کو ابھی لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں پہلے میرا آملیٹ روز تیار ہو جائے, آپ اس کو کھائیں, اچھا لگے تو بتائیں. جب تک میں بناؤں گا تو کہتے ہیں نا, بہت سارے جو باورچی مل کے جب کھانا پکاتے ہیں تو کھانا کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے. صحیح. تو میں چاہتا ہوں کہ میری پروڈکٹ جو میں دماغ میں ہے, اور یہ میں آج سے نہیں کر رہا, یہ میں بہت سال سے سمجھا رہا تھا, بہت سال سے, یعنی شاید 20 سال سے اسکولوں میں جا کے سمجھاتا تھا کہ ایسے کرو ایسے کرو, کوئی نہیں کرتا. تو تنگ آ کے میں نے کہا کہ اچھا اب میں بناتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں ٹرائی کرتا ہوں. تو میں نے ایک بنایا, اس میں مجھے اتنا اچھا رزلٹ آیا, میں نے اس کو بنایا. یہ میں بہت پریشان رہا ہوں. یہ میرے سارے بال پچھلے 1 سال میں سفید ہوئے ہیں, اور گئے بھی اسی سال میں. اتنا پریشان ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں نا, تو پھر مجھے اندر کرنٹ آتا ہے, اوکے اگر یہ میں نہیں ہوتا یا یہ اسکول نہیں ہوتا تو کیا دوسرے اسکول والے اس کے قریب قریب بھی پھٹک سکتے تھے. مجھے رزلٹ آتا ہے نو. پھر میں کہتا ہوں اوکے میں ابھی 20% اچھا اسکول چلا رہا ہوں, 80% خراب اسکول چلا رہا ہوں. جیسے یہ گئے تھے لاسٹ ٹائم تو ان کو اسکول اچھا ہی لگا تھا. میں ہر ایک کو بولتا ہوں کہ میرا اسکول 80% خراب ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو 20% اچھا ہے
وہ اتنا اچھا ہے الحمدللہ کہ باقیوں پہ بھاری ہے. تو جیسے ہم کھاتے ہیں نا کہیں چنے چھوٹے بڑے گندے میلے سے جا کے کھانے کبھی کبھی جاتے ہیں, وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہم اس کا کمپیٹ صاف والا نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے, اس کا اب یہ ماحول ہے, یہ ملک ہے, اس میں یہ سسٹم ہم کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے آج ہی آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے. ہر دفعہ جو کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے پہلے سے بہتر ہے. تو ہم لوگ گرو کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے 1 سال میں 11 کیمپس بنائے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم 200 کیمپس بنائیں. اور یہ تربت سے ہیں بائی دا وے, اور یہ کوئٹہ میں ہم نے کیمپس بنایا ہے. کوئٹہ کا کیمپس بہت اچھا جا رہا ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مفتی صاحب کہ وہاں لوگ آ رہے ہیں. تو خواہش یہ ہے کہ ہم نے ایک ماڈل بنایا کہ آپ ہمیں 60 بچوں کی فیس دے دیں 1 سال کی, ہم آئیں گے, جگہ کرائے پہ لیں گے, اپنی ٹیم لائیں گے, اسے چلائیں گے, اور 2 سال بعد وہ سیلف سسٹیننگ ہو جائے گا. لیکن 2 سال لگتے ہیں, ابھی لگ رہے ہیں, شاید 50 اسکول کے بعد 2 سال نہیں لگیں گے, 6 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا. جیسے یہ اسما اسلام آباد سے آئی ہوئی ہیں, انہوں نے پہلے 6 مہینے بہت سفر کیا. میری ہر تقریباً ٹیچر 6 مہینے میں ریزائن کر کے گئی ہے. صحیح ہے, کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ایسا کیسے ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, میں نہیں سمجھ آ رہا. اچھا, نہ ملک سے باہر گئے ہیں, نہ دنیا دیکھی ہے, تو میں کیسے سمجھاؤں. جیسے ہمیں جنت کا بلیف ہو سکتا ہے, صرف گئے تو ہو کے تو آیا, ملا ہی نہیں. میں ڈھونڈ کے تک گیا, کوئی مل جائے جو ہو کے آیا جنت سے. سو بس بلیف پہ چل رہے ہیں. سو میں چاہوں گا کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی اور سوال ہوں آپ کے, تو مجھے بہت خوشی ہوگی. کہتے ہیں کہ میٹرک نہیں ہے, وہ لیول نہیں ہے, مطلب میں تو نہیں کہا, آپ نے سنا یہ, میں نے بتایا کہ شروع میں نہیں کراتے, اس کی تیاری نہیں کراتے. ایٹ دی اینڈ آپ نے کرانا ہی ہے. ایٹ دا اینڈ آپ کہیں مجھے کیا, آپ بتائیں مجھے کون سی دکان میں میری ساری مینیو اویلیبل. میرا بچہ اس لائق ہوگا کہ وہ سارے ایگزام پاس کر لے, وہ خود کرے گا, وہ خود کرے گا. میرا بچے کو میں اس لائق بنا رہا ہوں کہ وہ آپ ایگزام بتائیں وہ پاس کر دے گا. اچھا, مطلب لیکن یہاں سے نہیں, وہ خود سے کرے, خود سے یہاں بیٹھ کے کرے گا نا بھائی. لیکن آپ بتا دیں کیا کرانا ہے, میں اس کو اس کی تیاری کرا دوں گا. لیکن ٹیچروں کے ساتھ جو ٹپکل طریقہ ہے کہ آپ آئیں, بیٹھیں, سوشل اسٹڈیز کو رٹا لگائیں, نمبر اس میں اچھے آئیں گے, وہ طریقہ نہیں ہے. علم آنا چاہیے نا, سمجھ آنا چاہیے. اور اس میں خراب نمبر بھی آتے ہیں تو کوئی بری بات کیا ہے. اگر اس کو سمجھ آ رہا ہے, آپ کا اپنا بچہ ہو, اس کو سمجھ آنا والا چاہیے, نمبر اچھا والا چاہیے. سمجھ آنے والے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نمبر اچھا ہونا چاہیے. سو گولز, تو ہم دونوں کے لیے نمبر اچھے کیوں چاہیے, اچھا کالج چاہیے, اچھا کالج کیوں چاہیے, اچھی یونیورسٹی چاہیے, اچھے کالج کیوں چاہیے, اچھے پیسے چاہیے. تو میں اچھے پیسے پرومس تو کر رہا ہوں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں بچوں کو 8 سال کے بعد نکال دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں. جب تک آپ کا بچہ 28 کروڑ نہیں کماتا, یہ میرا بچہ ہے, بیٹھے رہیں. جیسے میری بیٹی ہے, اس کو جب تک اچھا رشتہ نہیں آئے گا میں گھر سے تو نہیں نکال دوں, چل نہیں آ جاؤ تمہارا رشتہ نہیں آ رہا. نہیں, میرے ساتھ رہو, مل کے کریں گے, پارٹنر ہو نا تم میرے 50-50. سو میں سسٹم ریکریٹ کرنے کی جہد کر رہا ہوں. ابھی کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. اس میں سے جو اچھا لگتا ہے آپ اپنے اسکولوں میں لگا لیں, اس میں جو اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیں. کہنا بھائی برہان پاگل ہے, کرنا تو بھائی ہمیں تو کرنے دیں, میرے خرچے میں پاگل پن کر رہا ہوں. اس میں جی میں کہہ رہا تھا, ابھی یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ 350. 350 اس کیمپس میں یا اوور آل؟ 11 کیمپس. اس میں ایک آن لائن کیمپس میں, اس میں 10 ملکوں سے پڑھتے ہیں. ہماری کیپیسٹی تقریباً 3,500 بچوں, ہم 10% کیپیسٹی کا ہے. ہمارے پاس جو اسپیسز ہیں, جیسے ہمارے پاس اورنگی ٹاؤن میں ہے, وہاں پہ 600 بچوں کی جگہ ہے, 12 بچے پڑھتے ہیں. کورنگی میں ہمارے پاس 1200 بچوں کی ایک شفٹ میں جگہ ہے, بہت بڑا کیمپس ہے, اور اس میں شاید 100 بچے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پر بچہ کاسٹ بھی بہت ہائی ہے. اسی لیے کیونکہ ہم جو کچھ کرا رہے ہیں وہ والدین 6 مہینے میں آتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر بچہ تھوڑے سے کمانے لگتا ہے, پھر بھاگ جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے ویئرڈ چیلنجز ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے سالو کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں اور ان کو سالو کریں. اصل میں میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس لیے سوال نہیں ہے کہ میں اس پورے آئیڈیا کو بائی کر چکا ہوں. میں نے اور تو میرے لیے یہ ہے کوئی یہ انسپریشن کی بات ہو سکتی ہے. اس میں جو کرنٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ واقعی جب تک اس سافٹ ویئر کو, اس مائنڈ سیٹ کو اور ریزمپشن کو نہیں نکال کے آئیں گے, وہ یہاں پر صرف یہاں دیکھ کر تو جا سکتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پچھلے 100 سال 150 سال سے ہم گزرے ہیں اس ایجوکیشن سسٹم کے دور, ہمارے ڈی این اے اور جینز کے اندر پروگرام ہو گیا ہے کہ بھائی ایگزام ہوگا, کتاب ہوگی, کلاس ہوگی. وہ ابھی تک وہ نکل نہیں پا رہا. جس دن نکلے گا
تو یہ ملینز کی تعداد میں لوگ آئیں گے اور اس پورے آئیڈیا کو بائی کریں. میں ایک بات ریحان بھائی کی بتاؤں کہ ایک چیز ہم سب کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جس طرح ریحان بھائی کہہ رہے تھے, میں خود کیونکہ اس فیلڈ میں ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریحان بھائی کا جو اپروچ ہے نا, اس وقت پاکستان میں جتنے بھی اس پورے ملک میں کوئی بھی ایجوکیشن کو جو لوگ ری ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, مزے کی بات ہے اس میں سے کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آدمی نہیں ملے گا آپ کو, کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے ایجوکیشن کے ساتھ سسٹم کیا. ریحان بھائی کا تعلق اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ نہیں تھا, وہ اس طرح کا ایک آئیڈیا دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ملینز کی تعداد میں اس وقت ٹیچر جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے ہیں, ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انویزیبل ہے, اور اس وجہ سے انویزیبل کامیابی میں جس طرح ریحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی یہ ایک سٹارٹ ہو گیا. میں ملک میں جاتا ہوں نا, ہر جگہ مجھے کہتے ہیں یار آپ نے ریحان اللہ والا کو دیکھا ہے آپ نے, میں خاموش ہو جاتا ہوں, مسکرا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ کیا کرتا ہے, کہتے ہیں یار وہ تو نیا سسٹم لا رہا ہے, وہ چیزیں کر رہا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ دیکھیں یہ ایک سٹارٹ ہے. ہمارے ڈی این اے میں, جین میں لکھا ہوا ہے نا کہ بچے کی کاپی اگر نہیں آئے گی. مجھے کئی لوگوں سے ملا, کہتے ہیں ہم نے نیا سسٹم بنانے کی کوشش کی تو پیرنٹس آ گئے, ہمارے بچوں کی کاپیاں کدھر ہیں, بستے کدھر ہیں ہمارے بچوں کے لیے. اب یہ دیکھیں یہ سارا جو سسٹم تھا اس نے نا ہمارے دماغوں کو مفلوج کیا ہوا ہے. اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بچہ جب تک آ کے, اب انفارچونیٹلی ریحان بھائی آپ کی یہ 3 لیول 4 لیول کی کتابیں ہیں. اگر میں صرف ایک مثال آپ لوگوں کو دوں کہ اگر آپ کنونشنل ایجوکیشن سسٹم میں کتابیں اس طرح رکھیں نا, تو یہ کتابیں بچے کی قد سے زیادہ ہوں گی, جو کاپیاں ہوں گے اس کے والدین کی قد سے زیادہ ہوں گی جو بچہ اپنی زندگی سے گزرتا ہے. لیکن وہی بچہ میٹرک کے بعد, انٹر کے بعد ایک پیراگراف بھی نہیں لکھ سکتا, ایک پرابلم بھی سالو نہیں کر سکتا, کیونکہ 11-10 سال اس کو اسکول میں پڑھاتے ہیں لیکن ایک بلب بھی اس سے صحیح نہیں کراتے, ایک ڈسٹ بن بھی اس سے نہیں بنواتے, ایک اسکوائر فٹ بھی اسے صاف نہیں کرواتے. یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے, یہ مر چکا ہے, اس کا اعلان باقی ہے. اب زبردستی اس کو مافیاز نے روکا ہوا, میں نام نہیں لوں گا کون کون سے مافیاز ہیں, انہوں نے روکا ہوا. یہ سارے آپس میں بیٹھتے ہیں, یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ میں اور وجاہت جاتے ہیں تو ہم سے یہی ڈسکس کرتے ہیں. ہم ان کے پورے پاکستان میں گھومتے ہیں, ملک میں گھومتے ہیں, تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کے نام کے اوپر آپ کا بچہ, دیکھیں ایک زمانے میں نا ٹی وی نہیں تھا, ریڈیو نہیں تھا, اخبارات نہیں تھے, میگزین نہیں تھے, ٹیلی ویژن نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, تو یہ کتاب کے ذریعے سے اس کو پڑھاتے تھے. اب وہی بچہ اگر ویڈیو کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے, آگمنٹڈ ریئلٹی کے ذریعے سے, ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے سے گیجٹ لگا کے سیکھ رہا ہے, تو سیکھ تو رہا ہے نا کہ یہ کیا ہے. تو آپ اس کو روک کیوں رہے ہو؟ آپ کو ضروری ہے کہ وہ اتنی کتابیں پڑھ لے اور اس سے کرے. تو یہ سسٹم اپنی موت آپ مر چکا ہے. اچھا میں ایک اور آخری بات کروں, دیکھیں یہ جو ریحان بھائی, یہ تو کوئی جلدی نہیں ہے, آرام سے. ہاں ہم نا اس کو, ریحان بھائی میں اسی لیے آج آیا ہوں کہ میں بہت دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا, اور میں جا کے نا پی ایچ ڈی کے جو لوگ ہیں, پی ایچ ڈی کے ہمارے محترم ہیں, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, میں ان سے بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کو کنونشنل جو گاڑیاں ہیں, جو آٹو کارز آئے تھے, کار اس میں انجن کے اوپر بڑا کام تھا. تو جیپنیز نے کہا ہماری انجن زبردست ہے, جرمن نے کہا ہماری ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے, اس کے اوپر تحقیق ہوتی تھی, ریسرچ ہوتی تھی, بڑے بڑے لیبس بنائے ہوئے تھے کہ کس کی انجن کتنی ایفیشینٹ ہے. ای وی کے اندر انجن ہی نہیں ہے اور ای وی چل رہا ہے. تو اس نظام میں جو ریحان بھائی لے کر آئے اس میں تو پرانے سسٹم کا انجن ہی نہیں ہے. تو آپ آگے انجن ڈھونڈتے تو نہیں ملے گا نا آپ کو. خدا کے بندے, وہ انجن ختم ہو گیا, وہ دور ہی گیا ایگزام کا, وہ دور ہی گیا آپ کی بڑی بڑی کتابوں کا, وہ دور ہی گیا آپ کے ڈگریز کا, وہ دور ہی گیا آپ کے گریڈز کا, وہ ختم ہو گیا. ابھی ایویز میں انجن ہی نہیں ہے اس میں. اب کسی زمانے میں جیپنیز مذاق اڑاتے تھے کہ چائنیز کے پاس, چائنیز ہمارے گاڑیوں کو یوں دیکھتے ہیں. آج وہی جیپنیز آ کے چائنا کی کارز کو یوں دیکھتے ہیں کہ ان کا انٹیریئر کیسے ڈیزائن, کیونکہ انجن ہے ہی نہیں نا, انٹیریئر کی اوپر بات ہے اس کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, اور اس کو چینج ہونا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ ہماری باتوں کو ایسے ہی لیتے ہیں, لیکن میں اس وقت بتا رہا ہوں پیرنٹس کا بھی, ایجوکیٹرز کا بھی, پرنسپل صاحبان کا بھی, جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را
यार थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करो, थोड़ा सा देखो, ये जो बच्चे हैं आपके हैं और इन बच्चों ने करना कुछ है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करती है, जिसका जिम्मे ये था कि ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस करे जो हमें एनर्जी एफिशिएंट बनाए। वही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बिजली खरीदती है और वो करोड़ों में खरीदती है। अब अंदाजा कर लें कि हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टमाटर और ये पोटैटो भी बाहर से आते हैं। एक और भी आपको इसका बता दूं कि हमारी ये जो सारा पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को चैलेंज किए बगैर, उसको क्वेश्चन किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें मुस्तकबिल का भी नहीं पता और हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, हमने देखा नहीं है, हम घूमते नहीं है, क्योंकि हमारे दिमागों में जीन में वही है ना कि स्कूल। देखें, दुनिया में कॉफ़ी पीना और स्कूल बनाना आसान है। इंस्टेंट कॉफ़ी आपने उसमें डाल दिया, बना दिया, और कल को अगर कोई स्कूल बनाना चाहे 1 घंटे के अंदर स्कूल खोल सकता है। और उसने मुकाबला करना है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का, क्योंकि लोगों को पता है कि एक किताब रखो, कुर्सियां रखो, टेबल रखो, लगा दो, एडमिशन ओपन, बच्चे आ गए। ये इंस्टेंट स्कूलिंग है ना। तो इसको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन होगा। और हम कहते हैं कि यार आपने इसको अब क्वेश्चन करना है। और जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, इसमें जो मैट्रिक में बच्चे आते हैं, अब रेहान भाई के ये जो बच्चे हैं, ये देखें, ये पहले ये फार्मूला ही गलत साबित हो रहा है कि अभी हम आ रहे थे तो हमारे दोस्त ने कहा यार मैं हाई स्कूल नहीं बनाऊंगा। उसने कहा कि हम संभाल नहीं सकते, क्योंकि बच्चों के लिए, वो जो टीनेजर्स बच्चे ना, उनके लिए स्कूल नहीं है। उनकी जिंदगियों में चैलेंजेस जो आ रहे हैं, ट्रांजिशनल पीरियड में होते हैं, चाइल्डहुड से एडल्टहुड, उनको एक डेस्क के ऊपर यूं बिठाते हैं। अब अंदाजा कर लें, मैं और वजाद जाते हैं रेहान भाई, 7 घंटे एक वुडन डेस्क के ऊपर बच्चों को यूं बिठाया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि इधर उधर नहीं देखना, अगर देख ले तो आप डिसिप्लिन बदतमीजी हो गए। और एक डेस्क के ऊपर 2-2 3-3 बच्चे, 2-2-3 तुम्हें पनिशमेंट दी, थोड़े दिन वहां भेज देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कहते हैं कि खुदा के बंदे, आप देखें क्या हुआ। हबीब यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के बड़े बड़े तालीमी इदारों को डिसरप्ट किया हुआ इस वक्त। उसका जो होराइजन है, उसमें जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है रेहान भाई। वो उनका लर्निंग होराइजन जो है ना उन्होंने बनाया, वो बड़ा डिफरेंट है। उसमें बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, डिज़ाइन थिंकिंग पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ उनके पास आ रहे हैं कि हमें रीडिज़ाइन कर दो, जिनका बड़ा नाम था, जो 2-2 करोड़ रुपए लेते थे बीए के, वो कहते हैं अब हमें रीडिज़ाइन करो। बड़े बड़े नाम थे। वजह क्या है? वजह है कि उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर ही निकाल दिया, उन्होंने बाहर उठा के फेंक दिया, ठीक है ना। जब तक स्कूल के ऑनर्स, डायरेक्टर्स, टीचर्स सारे मिलकर उस सॉफ्टवेयर से जान नहीं छुड़ाते जिसका नाम था स्कूल। अब ये लर्निंग स्पेस है, ये लर्निंग, हम कहते हैं लर्निंग से भी आगे प्रोडक्शन, मेकिंग, आपने उससे और भी आगे की तरफ जाना है। आपने उसको फिर देखिए, हमारे बच्चे कितनी जाली काम होता है हमारे पास स्कूलों में रेहान भाई। बच्चों को प्रोजेक्ट कराते हैं, बच्चे से वो बच्चे उन्होंने देखी और प्रोजेक्ट कराया, प्रोजेक्ट कराने के बाद उनको विजिट कराते हैं, जी हमारे बच्चे ने ये साइंसी काम किया, वो साइंसी काम किया। जो मेहमान खसूसी होता है वो बड़ी तारीफ करते हैं, और जब जाता है तो इसी प्रोजेक्ट को उठा के बाहर फेंकते हैं। दुनिया इस तरह तरक्की नहीं करती, वो प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में बदलते हैं। वो बच्चे को कहते हैं कि इससे पैसा कैसे कमाओगे, ये कौन कर रहा है। जब तक प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आप बच्चे को ये बता रहे हो कि तुमने प्रोजेक्ट दिखाया, उस जो गेस्ट आया था उसको दिखाने के लिए, और उसको उठा के बाहर फेंक दो। अब ये जाकर किसी एनर्जी कमीशन में बैठेगा, ये इंजीनियरिंग काउंसिल में बैठेगा, ये किसी कारपोरेट में बैठेगा, तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि यार ये उठाकर बाहर फेंक दो, नकल करो। तो ये सारा तालीमी निज़ाम रेहान भाई का उनको समझ में नहीं आएगा। जो लोग इस माइंडसेट के साथ आए कि एग्जाम होगा, बच्चे होंगे, आगे होगा, अभी भी ना हम लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कोई सवाल नहीं है भाई, इसीलिए कि मैंने उस सिस्टम को, उस सिस्टम से जांच, मैं अपने बच्चों को मैंने कहा कि जी मैं एज अ पेरेंट क्या कर सकता हूँ रेहान भाई। मैंने कहा कि जी मैं आपको ना इंटरनेशनल विजिट करा देता हूँ। पैसे इकट्ठे किए, उनको दुबई ले गया, देखो हुई कि क्या होता है, लोग कैसे हैं, चीज़ें। मैंने कहा ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। बाकी उसकी अम्मी को बताया कि भाई आप जो है, हम और आप बच्चों की तालीम के जिम्मेदार नहीं हैं, हम अखलाक के जिम्मेदार हैं। बच्चों ने क्या करना है। मेरा बेटा मैट्रिक करने के बाद बिजनेस कर गया, माशाल्लाह मिलियंस के ऊपर उसकी ट्रांजैक्शंस हुई।
9th में बेटा है वो भी बिजनेस कर रहा है, तो इसी तरह छोटा बेटा है वो भी उनके साथ। तो हम एक्शन की तरफ नहीं, हमारे स्कूलों के पास सब कुछ एक्शन नहीं है। जी अब बुझात कुछ? मुझे तो यहाँ पे मेरे पास 2 माएँ भी बैठी हैं, जो मैं चाहूँगा कि आप उनकी भी साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर सुनें अगर चाहें तो, और अगर आपका जनाब कोई सवाल हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो सोच हम पूरे पाकिस्तान भर फिरते हैं और निसार साहब और लोगों को दे रहे होते हैं, तो यहाँ देख कर यार कुछ हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात निसार साहब के एक जहन में हम बार बार बॉल जो है ना पेरेंट्स के ऊपर फेंकते हैं कि भाई पेरेंट्स नहीं समझते। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को समझाने वाला कौन है? या स्कूल प्रिंसिपल है या टीचर है। जब तक टीचर या प्रिंसिपल खुद इस कॉन्सेप्ट को सही नहीं समझेगा तो आगे किस तरह समझाएगा, क्योंकि पेरेंट्स के साथ किसका राब्ता होता है। अब टीचर ने आज तक जब भी पीटीएम में पेरेंट को बुला के कहा है तो क्या कहे कि भाई आपका बच्चा वीक है। भाई हम बोलते हैं आप वीक का लफ्ज अपने सिस्टम से सबसे पहले तो ये निकालो। किसी के बच्चे को आप कहें वीक है तो मेरे ख्याल से ये तो उसके लिए किसी गाली से बढ़कर देंगे। आप कहें कि भाई स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, ये बच्चा स्ट्रगल कर रहा, किसी और चीज में अच्छा है, तो जब तक एक टीचर खुद इस चीज को समझेगा नहीं, इसको ऑन नहीं करेगा, तब तक वो आगे जाएगा नहीं। हमारे यहाँ पर तो टीचर माशाल्लाह से ऐसे हैं कि कभी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। कौन से टीचर हैं जो कि फिरते हैं, मैंने जाना है, मैंने ये ट्रेनिंग लेनी है, मैंने किसी को सुनना है, किसी के साथ मैंने किसी की पॉडकास्ट देखनी है। आजकल तो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सीखने का इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ना कि आपको अपने किसी कैपिटल या अपनी किसी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं तो अभी चूंकि इस प्रोग्राम को लोग देख लेंगे तो मेरी टीचर से और जो प्रिंसिपल साहिबान है जो इदारे को ऑन कर रहे हैं कि आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझे तो सही। जब खुद समझेंगे तभी आगे ये मैसेज जो है ये अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। और देखिए, इंसान जो है अल्लाह पाक ने इसलिए नहीं बनाया कि वो लर्न करेगा। इंसान अगर बड़ा है दुनिया में, अब 10,000 साल पहले देखे इंसान कहां था अब कहां है, तो इसने एक्सपीरियंस किया है चीजों को। तो एक्सपीरियंस कब करेंगे? जब एक्शन में आएंगे। भाई बच्चे को तैरना सिखाना है तो सबसे पहले उसको स्विमिंग पूल में जब जाएगा तब सीखेगा। गाड़ी सीखनी है, जब तक आप बैठेंगे नहीं, गाड़ी कौन किताबों से सीखता है? मैं टीचर से बोलता हूं, आप तो अपनी जबान बोलते हैं, आपको अपने पेरेंट्स ने बचपन में कभी कोई किताब खोल के दिखाई थी? क्या किया था? तो भाई जो मेथडोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको बदलना होगा। ये किताबें जो हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, इसने टीचर्स को भी बाउंड कर दिए और बच्चे को भी बाउंड कर दिए। तो इससे निकलना होगा। और ये इस पे भी मेरा बिलीव है कि ठीक है, पाकिस्तान में भाई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भाई जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सर रेहान भाई ने ये कहा कि यार अपने बच्चों को बड़ी सोच, तो अक्सर हम कहते हैं कि भाई आप बच्चे को अगर यहाँ बैठे हो कराची में, पेशावर की सोच दोगे तो कम से कम इस्लामाबाद तो पहुँच जाएगा। हमारे यहाँ तो अगर हैदराबाद की सोच दोगे तो कहाँ पहुँचेगा? सुपर हाईवे। हाँ, तो बड़ी सोच दोगे तो इंशाल्लाह वो बच्चा काफ़ी, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है पर्सनली यहाँ आके जो हम बात कहते हैं यहाँ उसकी इंडोर्समेंट हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन हो रहा है और उम्मीद है कि आगे पाकिस्तान भर में जाएगा और एक काफ़ी अच्छा चेंज इंशाल्लाह एजुकेशन में आएगा। रेहान भी मेरा अपना बेटा था, वो मुझे इतने कह रहा था कि मैंने कहा स्कूल, उसकी अम्मी ने कहा कुछ काम करो, मैंने कहा यार तुम मेरा स्कूल पे तो उसने कहा आई हेट दिस स्कूल, स्कूल से नफरत। कहते हैं जी, मैंने कहा क्यों? कहते ये पुराना है, ये नया है, ये मुझे हर दिन नई चीज सिखाता है। अब ये बच्चे के तासुरात मेरे लिए आई ओपनिंग थे। वेट कर लो, वेट कर लो। तो ये जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? पूछना चाह रहा था, बल्कि मैं खुद एक स्कूल रन कर रहा हूँ और मैं जहाँ पे रन कर रहा हूँ लियारी के साथ का इलाका शेरशाह, ठीक है। तो स्ट्रेंथ काफ़ी कम है बच्चों की। तो जो अभी बातें डिस्कस हुई हैं ये वाकई प्रैक्टिकली मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले बीएड किया, मॉन्टेसरी डायरेक्टर डिप्लोमा किया, फिर स्टार्ट किया। तो स्टार्ट में मैंने क्या किया, प्री प्राइमरी के अंदर मैंने पोजीशन ख़त्म कर दी। सिर्फ मैं क्या करता था कि गुड, वेरी गुड। हर पीडीएम में पेरेंट्स आके शुरू हो जाते थे कि भाई मेरे बच्चे की रैंक क्या बनेगा। मजबूरन हमें वापस पोजीशन सिस्टम शुरू करना पड़ा। फिर बच्चों के अंदर जो है वो
शुरू की क्लासेस में हम लीजी टू लर्न सिस्टम होता है मॉन्टेसरी का, वो शुरू करवाया। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो बच्चा पढ़ता है वो ओ पढ़ता है, फिर एल पढ़ता है, फिर सी पढ़ता है, वो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। तो पेरेंट्स की कंप्लेन ये थी कि आप तो पूरी ABC भी नहीं पढ़ाते, पूरा साल बच्चा आ गया ABC भी नहीं। बच्चों को मैंने क्रिएटिविटी के लिए मार्कर्स दे दिए, बोर्ड दे दिए। 2 बच्चों को पेरेंट्स ने हटा लिया स्कूल से कि इनकी पूरी शर्ट्स ख़राब हो गई हैं। अब क्या कर रहे हैं स्कूल के अंदर? यानी कि ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो वाकई इसी जो हमारे एक भेड़ चाल है ना, उसी में चलना चाहते हैं, वो आगे निकलना नहीं चाहते। अभी इतना बुरा हाल हो चुका है हमारे, ये जो आपने कहा था इस सिस्टम को फफूंदी लग चुकी है कि अब अगर 8 क्लास के बच्चे को आप बोलें कि 2 पैराग्राफ याद करने हैं तो उसे लगेगा शायद सजाए मौत दे दी हमने उसे। तो मेरे लिए भी ऐसे ही, वो बोलेगा 2 पैराग्राफ अब मैं कैसे याद करूं? क्यों? क्योंकि लर्निंग सिस्टम ज़ीरो है, सिर्फ एक रट्टा सिस्टम है और उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो ये निज़ाम जो है ना वाकई चेंजिंग की तरफ जाएगा तो बेहतरी आएगी, क्योंकि इसके अंदर बिलीव ये है कि हम पाकिस्तान में फ़िज़िकल क्लास को अभी तक लेके बैठे हुए हैं, वर्ल्ड में चेंजिंग आ रही है। यूके के अंदर ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, टीचर कहीं और है, लेकिन मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस हुआ है अपने भतीजे के साथ, वो पाकिस्तान आया हुआ था, तो उसके अंदर ये हुआ कि जो उसकी लर्निंग है वो हमारे इधर फिजिकल क्लास में बैठे हुए बच्चों से ज़्यादा है और बेहतरीन है। ये चीज़ें वाकई एक जो है ना डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए हमारी जो पूरी की पूरी कंट्री के अंदर है। और जो हाल ये है, सिर्फ मैं छोटे स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं जैसे शेरशाह, लियारी, औरंगा टाउन के स्कूलों का, आप बड़े से बड़े इलाके में चले जाएं, जैसे नाज़माबाद के अंदर चले जाएं, वहाँ पे ये हाल है। उसको बता के फ़ायदा क्या होगा? कुछ हासिल करने वाली बात करें ना। फफूंदी लगी हुई, फफूंदी जिक्र करने से या शैतान की बुराई करने से, हम सबको मालूम शैतान ख़राब है, तो उसकी बुराई करने से सवाब तो मिलता नहीं है। तो ऐसे काम करते हैं इसमें कुछ सवाब मिले, कुछ फ़ायदा हो, कुछ सीखने को मिले। अपने स्कूल में कुछ ना कुछ शुरू नहीं, इंशाल्लाह मेरा इरादा है इसी तरीके का, क्योंकि मैंने इरादा ख़त्म कर दें। 9-10 अपने स्कूल में स्टार्ट इसीलिए नहीं की, तो पेरेंट्स ने कहा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने लिए इसको सीखें जी जी, और सिर्फ 2 महीने हमें दें, और 2 महीने में ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मज़ा ना आए। हमने इसमें मसाले भरे हुए, मिर्चें डाली हुई, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली, इंशाल्लाह ज़रूर। दौलत भाई से आप राब्ते में रहें और इसको आप इम्प्लीमेंट करें। ये सारी बातें जब होती जब हम कमज़ोर होते हैं। बार बार मुझे लोग कहते हैं पैसों का जिक्र क्यों करते हो, पैसों का, हम कमज़ोर मुल्क हैं। कमज़ोर मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स अगर आप कभी उठा के देखें ना, जो जब कमज़ोर इंसान होता है ना, वो कहता है 3rd टियर तक 7 टियर हैं उसके, 3रे तक तो झूठ भी बोलना जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, फिर दोस्त शहवत, उसके बाद और अच्छे और क्या नाम है आपकी वाह वाह, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी ऑन होती है, फिर आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर। अपनी दुनिया कहाँ से पैदा कर? जब रोटी का खाने का मसला चल रहा था। तो जब तक रोटी कपड़ा मकान ज़रूरियात पूरी नहीं होती, मुश्किल है कि क्रिएटिविटी करके क्या करेंगे? कॉपी करके पानी का प्रॉब्लम ठीक कर लें? दुनिया कर चुकी है ना। आपको किस अक्लमंद ने कहा है कि आप क्रिएटिविटी लेकर आए? चाइना कॉपी करता था ना, हांगकांग कॉपी करता था ना, जापान कॉपी करता था ना। जब आप अम्मी को कॉपी तो करते हैं, अब्बा को कॉपी करते हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम है कॉपी करने में? करें कॉपी, इतना अच्छा कॉपी करें कि एक दिन अम्मी से अच्छी रोटी पका लें, अच्छी अम्मी से अच्छा ऑमलेट बना लें। पहले तो कॉपी करेंगे फिर अच्छा करेंगे ना। कॉपी में भी नकल के लिए भी कहते हैं ना अकल चाहिए भाई, नकल तो अच्छी कर लें। नकल भी नहीं कर पाते तो करना क्या चाह रहे हैं, ये फैसला तो करें कि आप लोग क्या अचीव क्या करना चाहते हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, वो उसको सोचें। आप भी इवैल्यूएट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। और आपको जहाँ स्कूल, जैसे कोई आपको ऐसे लोग मिल जाए, मैं स्कूल आपको पूरे मुल्क में खोल के देने को तैयार हूँ, मैं यही पूरा मॉडल बना दूंगा। मुझको 2 साल की एडवांस फीस की कमिटमेंट चाहिए, बस 20-60 बच्चों की, दैट्स इट। हम 10,000 रुपये पर बच्चा चार्ज करेंगे और उसमें बिजली सोलर सब हमने खर्चे निकाले हैं और हमने अपनी टीमें बना ली हैं। इस वक्त हमने अपना कॉलेज भी खड़ा कर लिया कि बच्चे जाके वहाँ पढ़ा सकें। हमारा इकोसिस्टम बहुत अच्छा तरह से बन गया है और हम 3 से 6 महीने में स्कूल खड़ा कर सकते हैं। इस वक्त थोड़े दिन के बाद, जैसे इन्होंने कहा 1 घंटे में होगा, वो ज़रूर करेंगे। अभी हम वहाँ चाइना नहीं पढ़ें, इंशाल्लाह 50 के बाद 100 के बाद हम वो कर लेंगे। अभी हम नहीं पहुँचे। अभी हमें शेखानी साहब हों और साहब हों, जो लोग दूसरे स्कूलों को जैसे अब सब ज़कात सदका निकालते हैं,
یہ میں اپنی صدقہ زکوٰۃ سے میں نے کر لیا. اب ایک آدمی جتنا کر سکتا تھا وہ کر لیا. اب دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہے جب تک کہ یہ پروڈکشن میں نہیں آتا. اس سال کا ہمارا گول یہ ہے کہ ہمارے 100 بچے $200-300 مہینہ کمانا شروع کر دیں, وچ مینس کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے, ابھی ہم لاس میں جا رہے ہیں کانسٹنٹلی, ہر سال ہم 6 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, وہ کم ہوں اور اس کے بعد وہ ختم ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم جو اب ہماری چیریٹی ادھر ادھر جاری, اس سے ہم مزید اسکولس کھول سکیں. اور اسکول کھولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت فیسیں کلیکٹ کرنی. ہمارا اسکول کا مقصد کیا ہے کہ تربت کا بچہ یا ٹیچر جا کے نمونہ, یہ جو جگہ ہے نا, یہ نمونہ ہے ایک طرح کا, میوزیم کی طرح ہے. آپ جب اندر آتے ہیں دیکھتے ہیں ایسا تو اسکول نہیں ہوتا کہیں. آپ میوزیم جا کے کیا دیکھتے ہیں, یہی دیکھتے ہیں نا 1000 سال پہلے ایسے لوگ رہتے تھے. اچھا, یا آپ سائنس میوزیم جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ بھائی اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگوں کو دبئی کا سفر تو سب کو نہیں کرا سکتے, لیکن ہمارے اسکول کا ہم سفر ضرور کرا سکتے ہیں. لاسٹ منتھ سراج اللہ آئے تھے, تو جب وہ گئے یہ آپ کسی اور ملک میں لے کے جا رہے ہیں ہم کو. یعنی ہم ماحول اس لیے اس طرح بنایا ہے, پرپس یہ ہے کہ آپ کو فیل ہو کہ آپ اسکول نہیں آئے, کچھ الگ مخلوق کے اندر آئے. اور اس وجہ سے یہ ہماری خواہش ہے کہ ایک لیوریج, اس وقت آپ نے کہا نا 500 سال پیچھے ہیں. آپ شیخانی صاحب ہیوسٹن میں رہتے ہیں, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میں 11 مہینے کے بعد پاکستان آیا ہوں. پچھلے سال میں 7 ملکوں میں گیا ہوں. امریکہ میں 5.5 سال گھوما ہوں. کوئی ایک قریب ترین بھی اسکول نہیں ہے. ایک اسکول میرا امریکہ میں, جو کہ میں پھر سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اس گول نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاسٹ ہے. کہ الفا ہائی اسکول آپ گوگل کریں, اس وقت وہ ٹاپ پہ گنی جاتی ہے. اس کا میاں جو ہے وہ کھرب پتی ہے, پاکستانی امریکن بلینئر ہے, گیمز کی بہت بڑی کمپنی تھی, اس کا فاؤنڈر تھا وہ. تو اس نے اپنی بیٹی, اس کا بھی یہ تھا کہ نہیں مجھے ایسا اسکول نہیں چاہیے بچوں کے لیے, تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے یہ اسکول بنا دیا. اور بچوں سے سیکھتے ہیں, ٹیچروں سے نہیں سیکھتے. تو اسکول بنانے پڑتے ہیں بچوں کو پڑھا. میرے بچے جب پڑھ رہے تھے, نقصان یہ ہوا کہ ان کی تربیت مسنگ ہو گئی, ان کے دوست مسنگ ہو گئے, ان کا ڈسپلن مسنگ ہو گیا, صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. تو اس ہوم اسکولنگ کا جو نقصان ہے, یا وہ ایک تو یہ کہ پیرنٹس کو کبھی ایجوکیشن کا علم نہیں ہوتا. یعنی وہ سبجیکٹ تو پڑھا دیں گے, لیکن جو جو آپ نے کہا ہارمونل چینج آ رہا ہے, ٹین ایج میں انٹر ہو رہا ہے, وہ جو مسائل ہیں وہ والدین کو نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اسکول میں کیونکہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہم کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھائی جو تجربے سے آدمی سیکھتا ہے وہ مس ہو گیا. تو جیسے انہوں نے کہا یہ لرننگ اسپیس ہے, اٹس اے لرننگ اسپیس جہاں آ کے ماحول ان کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کو کریں. اور ہمارے پاس 50% ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے, یعنی 50% لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. یہ کیا ہو کیا رہا ہے بھائی؟ یہ رباب شاید بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن آسما بتا سکتی ہیں. ہر ایک اسکول میں ہمیں ڈفرینٹ فلیور مل رہا ہے, اور ہمارے ہر اسکول کو پرپسلی ہم نے جب 5 اسکول بنائے تھے, پرپس یہ تھا کہ ہر یہ جیسے ڈبل ماسٹرز کری ہوئی ہے, وہ درزی ہے, وہ مفتی ہیں, وہ کچھ اور پڑھی ہوئی ہیں, وہ کچھ اور پڑھی. ہم نے فلیور الگ کرنے کے لیے الگ الگ ایکسپیریمنٹس کیے کہ آپ کو 30% اجازت ہے, آپ جو مرضی کریں. اب انہوں نے اپنی فلیور گھسائی اس میں. جب اب آپ اسلام آباد کے بچے پتہ نہیں کہاں گھسے ہیں, وہ فرق ہے ڈیزائن میں تھوڑے سے. اور لیکن رائد افضل جب آئے ہمارے پاس وہاں پہ اسلام آباد میں, تو انہوں نے کہا میں بچوں سے مل کر آیا ہوں نیچے 1 گھنٹہ, تو کیا کر رہے ہو کہ سملر رزلٹ آ رہا ہے. تو میں نے کہا میں تو کچھ خاص نہیں کر رہا, میرا تو یہ فارمولہ ہے اور یہ طریقہ ہے, میں اس طرح سے کرا رہا ہوں. تو رائد افضل کے علاوہ میں کسی ایجوکیٹر کو نہیں لے کر آیا, کسی کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا میں نے قریب کو کسی کو, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی گائیڈ بھی کرے, کیونکہ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے جو ہم کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی اگر میں نے کسی بریانی والے کو چائنیز کھانے پہ بنانے پہ لگا دیا, تو وہ کھانا میرا اس میں مسالے کا فلیور آنا شروع ہو جائے گا, وچ آئی ڈونٹ وانٹ. آپ کا کوئی سوال حضرت؟ نہیں, صبا کچھ آپ تھوڑا سا اپنا تجربہ بتائیے کہ کیسا رہا. بیٹا مائک دے دیجیے. کون ہے آپ سے ملنے؟ اوکے, آ گئی, ڈیلیور ہو گئی, ویری گڈ. السلام علیکم, میرا نام صبا ابراہیم ہے. میں پچھلے 3 ماہ سے یہاں ریحانی اسکول منور کیمپس میں ایز اے پیرنٹس کاؤنسلر ہوں, اور آج کل ایڈمیشن بھی دیکھ رہی ہوں. یہ پرانا تجربہ, آپ کے بچوں کا تجربہ چاہیے ہمیں. انٹرو دے دی تھی سر. اچھا, آپ کا بڑا انٹرو تو وہی ہے کہ آپ وہ مجاہد ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آ گئی یہاں پہ, اور وہ جہاد سے کم تھوڑی تھا, وہ تجربے کی ہمیں ضرورت. سر جب ریحانی اسکول اسٹارٹ ہوا آج سے 3 سال پہلے,
تو ابھی تو ہمارے پاس کریکولم میں بکس ہیں، سب چیزیں ہیں، اور پھر ہمارے ماڈل بھی آپ کے سامنے ہی ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ان کو لے کے چلے. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اسٹارٹ تھا بالکل کچھ بھی نہیں. کینوا پوسٹ بنانا بھی ایک بہت بڑی بات تھی. مطلب سب سے آگے پیچھے جتنے بھی رشتے دار ہیں ان سب کو بھی اعتراض تھا کہ کہاں کس سسٹم میں ڈال دیا بچوں کو، یہ تو پڑھا ہی نہیں رہی ہو، بہت نقصان ہوگا، پریشان ہوگی. ہر طرف سے سب سے بڑی مخالفت میری سسٹر نے کی جو میری والدہ کی جگہ ہے. پھر میرے ہسبینڈ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا شروع میں بالکل بھی کہ یہ کیا کیا، بچوں کے ساتھ کیا کیا، سارا مستقبل خراب ہو جائے گا، کہاں ڈال دیا. بہت پریشان تھے شروع کے جو دن تھے، کیونکہ جو اسٹاف تھا ہمارا وہ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے. جتنے بھی شروع میں آئے ہوئے تھے لوگ، تو سسٹم بن رہا تھا، بگڑ رہا تھا، تو بس کچھ بہت سارے مسائل کا سامنا کیا. لیکن کچھ عرصے بعد جب رزلٹ آنا شروع ہوئے، بچوں نے اچھے رزلٹ دیے. اچھا، جب میں نے ایڈمیشن یہاں کروایا تھا وہ اس وقت بوٹ کیمپ چل رہا تھا ریحان اسکول میں 2 مہینے کا، جون جولائی کے دوران تھا. تو وہ آف تھے اسکول. میں نے بچوں کو کہا کہ چلیں آپ جا کے دیکھیں، اگر مزہ آیا تو پھر ہم کنٹینیو کریں گے، نہیں آیا تو پھر نہیں کریں گے. لیکن بچے 1 ماہ تک تو بالکل عاجز تھے کہ نہیں مما کہاں بھیج رہی ہیں، کیوں بھیج رہی ہیں. تو 1 ماہ اور جب یہ گئے تو پھر انہیں کچھ انٹرسٹنگ لگا، ہاں کینوا پوسٹ وغیرہ، تو بچوں کو مزہ آیا کہ ہاں اچھی چیز ہے، نئی چیز ہے. ہاں ٹھیک ہے مما. لاسٹ میں انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ ہاں مما ہمیں یہیں کنٹینیو کرنا ہے. بہت سارے مسئلے مسائل دیکھے اور یہاں تک بچے پہنچے ہیں، بہت ساری چیزوں سے گزر کے پہنچے. ابھی شاید تھوڑا تھکی ہوئی ہوں تو زیادہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں. بہت بڑی جرنی ہے. اسکول چھوڑ کے یہاں پر شفٹ کروایا؟ اسکول چھوڑ کے پہلے 2 ماہ جو انہوں نے جون جولائی میں تھے تو وہ اسکول میں ہی تھے سمجھے. تو وہ اس کو ایک تھا نا کہ وہ پیچھے سے وہ بھی نہ چھوٹے اور یہ بھی پکڑ لیں ہم. جی 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 بالکل بالکل وہ چیز تھی. لیکن پھر ڈیسیجن لیا کہ نہیں جی ٹوٹلی یہاں آنا ہے، کیونکہ وہ پچھلا وہ سیدھا جو سسٹم وہی جو آپ لوگ باتیں کر چکے ہیں کہ وہ سمجھ سے باہر تھا. کیونکہ وہ بس وہی پوزیشن بھی لے رہے ہیں بچے اور بچے میں کچھ جا بھی نہیں رہا. مطلب ہر ٹرافی لے کے آ رہے ہیں ہر سال، لیکن مجھے تو کچھ دکھے نا میرے بچے میں کیا آ رہا ہے، کس کے لیے تیار ہو رہا ہے. پھر میں چاروں طرف دیکھ رہی ہوں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں لوگ، اور پھر میں اسی لیے پریشان ہوں کہ میرے بچے اتنی محنت کریں گے، سب چیزیں کریں گے اور ایک تک پہنچ بھی جائیں گے، لیکن پھر ان کے لیے جابس نہیں ہے یہاں. تو بس یہ چیز تکلیف دیتی تھی کہ کیا کس طرح سے ہوگا. تو آپ کا تعلق کراچی سے ہی تھا؟ جی بالکل کورنگی سے ہی. کورنگی کیمپس ہمارا جو فرسٹ ہے وہ کورنگی کیمپس ہے. السلام علیکم جی، میرا نام راحت پروین ہے، راحت پروین کاؤنسلنگ والی. جیسا کہ ابھی سر نے بات کی کہ اکثر پیرنٹس جو ہیں نا وہی سیٹسفائی نہیں ہوتے، ان کی ریکوائرمنٹ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو پوزیشن دی جائے، یہ ہو وہ ہو. پیرنٹس کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. تو میری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اپنے بچوں یہاں سے نہیں، ٹریڈیشنل اسکولنگ سسٹم سے میں جا کے ان سے یہی اختلاف کرتی تھی کہ یار آپ کہاں جا رہے ہو، آپ سر ریحان کو سنو، یہ بندے سنی علی ہیں، اتنے نئے نئے آئیڈیاز آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو کیوں نہیں فالو کرتے. تو وہ کہتے تھے کہ میم پتہ نہیں آپ کیا عجیب سے آ جاتی ہیں سوالات لے کے. سارے لوگوں کو اپنے بچوں کے رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، پوزیشن کی فکر ہوتی ہے، آپ یہاں پہ ہمیں آ کے بول رہی ہوتی ہیں سنی علی کو فالو کرو، سر ریحان کو دیکھو، زائد چائے والے کو دیکھو. تو جب میں نے یہاں پہ آنے کا ڈیسیجن لیا، اس سے پہلے میں اپنے ارد گرد تقریباً 3 سے 4 اسکولوں میں گئی ہوں، وزٹ کیا. وہاں پہ ہمارے قریب ہی بالکل نا قصبے میں 5000 اسٹوڈنٹ ہیں، ہاسٹل ہے وہاں پہ. ان کو میں نے بولا کہ اگر میں اپنے بچوں کے لیے ڈیسیجن لیتی ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا سکسیزفل نہیں رہے گا. میرا خیال ہے کہ اگر اس سسٹم کو آپ سمجھ جائیں نا تو یہ 5000 آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ہاسٹل میں ہیں، ان کا بھلا تو ہوگا. اور میری یہ جو میں سوچ رہی ہوں نا مائگریٹ کرنے کا، کراچی جانے والا سفر، میری بچت ہو جائے گی. یہ پورا ایریا کا حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا نا. مطلب جس طرح بگڑنا ہی ہوتا ہے نا کہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ بچے موبائل سے بگڑ جائیں گے. تو آپ اس کو ڈراپ کریں. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کرنا چاہیے، میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. پھر میں نے ایڈلٹ میں، جیسا کہ سر ریحان بھی بولتے ہیں، اس وقت یہ منور کیمپس جو تھا یہ ایک انکوبیٹر تھا، تو میں نے انہیں بھی یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ کریں. لیکن وہی بات ہے، جب تک آپ خود نہیں کرتے ہو نا تو کوئی آپ کی بات کیوں سنے گا، آپ کو کیوں رسپیکٹ دے گا، ٹھیک ہے. آپ وہ ہوا میں تیر تو چھوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اب مجھ سے اس چیز کو نا برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ لوگ تو نہیں ہلیں گے کہیں پہ بھی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ان فیوچر ہے وہ اس چیز کا ہے نہیں، تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں تو یہی کیوں نہیں اسٹیپ لے لوں.
ٹھیک ہے. تو 1 سال لگا مجھے اپنی فیملی کو, مطلب وہ ایک الگ سٹوری, ٹھیک ہے. تو جب کہ میں نے یہاں پہ آنے کا ڈیسیجن لے لیا, یہاں پہ آنے کا سسٹم کیا کیوں کسی کو کیوں سمجھ میں آئے. سر ریحان تو جو بھی بتا رہے ہیں نا, وہ تو ایک بتا رہے ہیں, ان کے پاس تو ابھی تو یہ اسٹوڈنٹ ہے, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, کسی کا ایمان ہی نہیں تھا نا, نہ پرنسپل کا نہ اسٹاف کا. تو بھئی وہ مشقت تو ہمیں خود ہی کرنی تھی. ہم تو سر ریحان کو دیکھ کے آئے تھے, کیا اسٹاف, کیا ماحول, کیا انوائرمنٹ, کچھ بھی نہیں تھا نا. تو ایک پیرنٹس کی سوچ تھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا. میں ایک ماں تھی, مجھے پتا تھا کہ مجھے اس ویژن کے ساتھ جڑنا ہے. تو کوئی ٹیچر کون ہوتا ہے اس چیز کو مجھے بتانے والا کہ آپ کے بچوں کو مجھے یہ والا سلیبس پڑھانا ہے. بھائی بچے میرے ہیں, زندگی ان کی ہے, کامیابی ناکامیابی وہ تو ہمارا کیا گیا نصیب, ہمارا فیصلہ ہے جو ہم آج لے رہے ہیں, اس کا رزلٹ ہمیں 10 سال کے بعد پانا ہے. تو گورنمنٹ کون ہوتی ہے, یہ مافیا کون ہوتے ہیں, یہ ٹیچر کون ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کی لائف کے ساتھ کھیلنے والے, ٹھیک ہے. تو جاب کروانی ہے, نہیں کروانی, کل کو کوئی ہمیں ڈگری یونیورسٹی مطلب کچھ بھی ہمیں یہ آفر نہیں دیتی کہ یہ لیں بھئی آپ کے بچوں کا یہ فیوچر ہے, ٹھیک ہے. تو جب میں نے اسٹارٹ میں آئی ہوں, سر ریحان نے بولا کہ میں کوئی اتنا نہیں ہوں کہ میں, ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ, ایک اناڑی بندہ ہوں, سرجری کرنے جا رہا ہوں, مجھے معلوم تھا یہ اناڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کم عقل ہیں جنہیں ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے, ہم ضدی لوگ ہیں, بار بار سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس کا ہمیں نالج ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیا بیڑا گرک ہوگا, اس سسٹم میں کیا بیڑا گرک ہوگا, ویسے بھی کون سا ہمارا کچھ بننے والا ہے, کہیں پہ بھی چلے جائیں, 7ویں گریڈ کے بچے ہیں, مجھے تو معلوم ہے آئندہ آنے والے 10 سال میں اس سسٹم کا حصہ بن کے بھی اینڈ پہ کیا ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے ہاتھوں ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کریں اس چیز کے اوپر. تو وہ ہم نے اپنے اوپر احسان کیا نا, اپنے بچے دے دیے, ٹھیک ہے. کچھ بھی ہے, ہم نارمل سسٹم میں ہوتے تو اس وقت وہ میرے خیال سے میٹرک میں ہوتے شاید. تو ابھی بھی میں سوچ نہیں سکتی کہ وہ مطلب کیا ہے, لوگوں کو کنونس کرنا آسان کام نہیں ہے, لیکن خود کرنا شروع کر دو, یہ ایزی ہے. خود ڈیسیجن لو اپنے بچوں کے لیے. مافیا کیا, اسکول کی وہ بریانی تب تک چلے گی جب تک کھانے والے ہوں گے, جب آگے کسٹمر ہی نہیں ہے, کلائنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ چینج ہو جائے گا اپنے آپ. پیرنٹس کا دماغ چینج کرنے کی بات ہے, ان کو سوچنا ہے اپنے بچوں کے بارے میں, ڈیسیجن لینا ہے. مافیا کیا, وہ تو آلریڈی اپنی موت خود بخود مر جائیں گے جب ڈیمانڈ ہی نہیں رہے گی ان اسکولوں کی, اس سلیبس کی, اس کوریکرم کی, ٹھیک ہے. تو وہ لے کے بیٹھے رہے وہ ڈھابے کے اوپر وہ بریانی کی اپنی دیکھ, جب بکے گی نہیں تو کتنی دیر بنائیں گے لوگ. بس یہ چیز ہے. جی اگر آپ تھوڑا سا اپنا اسکول کا 1.5 سال کا تجربہ بھی بتائیں, یہاں پہ بچوں کا رسپانس بتائیں. یہ 12 سال پہلے TCF میں تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ 1.5 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, میرا نام رباب ہے اور ویسے میرا نام رباب فاطمہ, بٹ ریحان اسکول میں جڑنے کے بعد میں رباب ایجوکیشن والی ہوں اور پچھلے 12 سالوں سے میں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن میں اپنی خدمات دیتی رہی. بٹ آفٹر جوائننگ دا ریحان اسکول تقریباً 1.5 سال ہوا ہے مجھے, اور شروع کے 4-5 مہینوں میں تو میں خود ایک الجھن کا شکار تھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو قلم بنا ہوا ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی ڈیزائننگ ہے, ایسی تخلیق ہے جو جب میں نے اپنا ماسٹرز کیا یونیورسٹی سے تب بھی مجھے اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں ملی, اور جب میں نے 14-13 سال پڑھایا, پرنسپل بنی رہی, اس میں سے ایک بھی چیز میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں کی تھی. بٹ جب میں یہاں انٹر ہوئی اور 6 مہینے تک, جیسے ابھی سر ایک لفظ میوزیم یوز کرتے ہیں, تو میں اپنے گھر جا کے اپنی مدر کو بتاتی تھی کہ امی میں ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے وہ لوگ روبوٹس ہیں, ان کے اندر کوئی مشین فکس ہوئی ہوئی, وہ نارمل انسان نہیں ہے. میری امی خود ایجوکیشنسٹ ہیں اور مطلب ابھی 3-4 سال پہلے ان کا ریٹائرمنٹ ہوا ہے. 48 ایئرس انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں ایجوکیشن میں, اور میرے فادر نے بھی. تو جب میں اپنی والدہ سے بولتی تھی, میں سب سے پہلے حیران ہوئی تھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. ان کے اندر ایک ایسی وائب آتی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو یہ اپنی وائب ہمیں کچھ الگ, ہم کچھ خود الگ فیل کرتے ہیں. تو میں جب بیٹھی تھی, اسپیشلی میری سب سے پہلے ملاقات مناہل بیٹھی ہوئی ان سے ہوئی تھی,
اور میں نے اپنی مدر کو جا کے یہ بولا تھا امی ایک ایسی اسٹوڈنٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ روبوٹ ہے, وہ کوئی اے آئی کی مشین ہے, وہ نارمل انسان نہیں ہے. میں حیران ہوئی تھی بہت دیکھ کے ان کو. تو یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائننگ اس بک کی ہوئی ہوئی ہے نا, یہ پوری سوچ, پوری شخصیت, پوری تعلیم, ہر ایک چیز کے ایکسپیکٹ کو بہت بہت زیادہ ڈیپتھ میں, بہت زیادہ ڈیپتھ میں. ہم دیکھیں بیسیکلی ہم لوگ اسکولنگ سسٹم میں ایجوکیشن دیتے ہیں, کتابیں کھولو تم نے اچھا پڑھ لیا فرسٹ سیکنڈ, آپ سب یہ سب جانتے ہیں. بٹ اس اسکول کی سب سے جو مجھے الگ بات لگتی ہے وہ یہ کہ اگر اس بچے کا ٹیلنٹ کسی ایک بہترین فیلڈ میں ہے تو یہ خوشی خوشی اپنا دن, اپنی رات, اپنی سوچ پورا سسٹم کو دیتا ہے. ہمیں فورسفلی وہاں بچوں کو کہنا پڑتا ہے بیٹا پیپر ہونے والا ہے, بیٹا یہ ہونے والا ہے, ٹیوشن پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. بٹ ابھی آپ دیکھیں یہ 9 10 11 12 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, بٹ نہ ان کے ماتھے پہ شکن ہوتی, نہ یہ تھکتے ہیں. میں نے ابھی تک 1.5 سال میں ان تمام بچوں کے کسی بھی بچے کے منہ سے یہ نہیں سنا ہم تھک گئے, ہمیں چھٹی دے دیں, ہم تھک گئے. اور یہ چیز میرے لیے نیو ایکسپیرینس ہے. اور یہاں پر ہر دن میں دیکھتی ہوں کوئی چیز مطلب میرے لیے یونیک ہوتی ہے. ہر بچہ اپنے ساتھ ایک نیا آئیڈیا لے کر آ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی چیز میں ماہر ہو رہا ہے, کوئی کسی. ان سے جب بولو, ابھی ہم ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے, ماشاءاللہ یہ لوگ جس طرح بولتے ہیں آئی ایم اسپیچ لیس. میں یہ سمجھتی ہوں, میں تو جب سے ان بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوں پہلے اپنے آپ کو بہت بڑی وہی سمجھتی تھی, بھائی 14 سال 15 سال بڑھا دیا, ایک سیٹ پہ بیٹھ گئے, پروٹوکول ہے, لاٹس آف تھنگ. بٹ جب ہم ان بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب میں بیٹھتی ہوں, میں اپنی بات کر رہی ہوں, تو میں تو زیرو ہوں, کیونکہ جو ان کو یہ سکھاتے ہیں وہ اپنے اندر میں اسپنج کی طرح جذب کرتی رہتی ہوں. اور سر ریحان کا ایک جملہ جو میری پوری ایک پروفیشنل لائف کو بدل گیا تھا, وہ یہ سر نے فرمایا تھا کہ یہ جو جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ لائن میں کبھی بھی نہیں بھولتی. اور میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ سر کیسی باتیں کرتے ہیں, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اس کے پیچھے کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے. ایک 11-12 سال کا بچہ ایک اتنا ماسٹرز کیا ہوا 14 سال کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو شاید کوئی چیلنج بھی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتا. مطلب میں اس چیز پہ فکس ہی نہیں ہو سکتا, یہ پتہ نہیں کیا فارمولا بتا رہے ہیں سر. بٹ جب 1 سال گزرا, مطلب 6 مہینے گزرے, 7 مہینے, تو ہر لفظ کی حقیقت ہر ایک بچے کے اندر مجھے نظر آنے لگی کہ ان سے بڑا کوئی استاد مجھے نظر بھی نہیں آتا. اب میرے 8 گریڈ, بلکہ میں اپنی کلاس یہاں پہ بات مختصر کروں گی, میں شاید بہت زیادہ اس پر ہو گئی, کہ یہ جو ہمارے ارد گرد کی دنیا, مطلب یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سراؤنڈنگ ہے نا, اس کے علاوہ آگے کا مطلب ان کے اتنی انگیجمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ ہمیں آگے کا کچھ مطلب اپنی لائف میں دیکھتی ہوں کہ باہر کا ایجوکیشنل سسٹم, باہر کے بچے, وہ اب نا مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہی ہوں گے, وہ اب مجھے سمجھ نہیں آتے, نہ وہ سسٹم نہ وہ بچے. اور جو یہاں پر جدت میں دیکھتی ہوں بچوں میں, اور سر کی یہ جو بکس بنائی گئی ہیں یہ دیکھنے کو لگ رہی ہیں صرف بکس ہیں, بٹ جب ڈیپتھ میں کام کیا جاتا ہے, ناٹ اونلی فار دا اسٹوڈنٹس, آلسو فار دا ٹیچرس اینڈ دا پرنسپل, فیکلٹی اسٹاف کے لیے مائنڈ بلوئنگ ہے. بٹ اس پر عقیدہ اور اس پر ٹرسٹ رکھنا سب سے پہلا اس کا کمپوننٹ ہے. تھوڑا سا آپ بھی بتائیں, اسلام آباد سے آئی ہیں 2 گریڈ پہلے, اور انہوں نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا آپ نے, سوری تو وہ بھی اچھا. تو آپ ماشاء اللہ جو ہے وہ کتنے اسکولوں میں رہ چکی ہیں, کتنے پرنسپل رہ چکی ہیں, اور یہ ماشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ٹریکٹر دیے ہیں. میں ان کو ٹریکٹر کا ورڈ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ان کے سامنے جو آبسٹیکل آتے ہیں وہ ٹھک 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 کر یہ نکل جاتی ہیں. اور یہ ہماری جب NGO رجسٹر ہو رہی تھی پاکستان میں, ابھی تک میں سمجھتا ہوں یہاں پہ NGO رجسٹر کرانا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے, وہ ابھی تک لگی ہوئی ہیں. کوئی دفتر نہیں ہوگا جی, یہ نہیں چھوڑتی ہیں, اپنے بچے لے کے پہنچ جاتی ہیں, کوئی سیکرٹری وہ پہنچ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب تحفے ہیں. یہ جو راحت ہیں, یہ ان کے راحت کے بچے کا ہیں 1-2, اور یہ فیصل آباد سے شفٹ ہوئے ہیں کیونکہ گاؤں سے, اور آصفہ جو ہیں اپنے 5 بھائی بہن کے ساتھ ایک رحیم یار خان کے گاؤں سے شفٹ ہوئی ہیں. یہ چکوال سے شفٹ ہوئے ہیں اسلام آباد, آپ جیلم سے اسلام آباد شفٹ ہوئے ہیں. چھوٹو آپ کہاں سے شفٹ ہوئے ہیں؟ ایبٹ آباد سے شفٹ ہوئے ہیں.
یہ سب بچے ڈفرینٹ ہمارے پاس 50% پاپولیشن امپورٹڈ ہے, سارے کہیں اور سے شفٹ ہوئے ہیں, اور ہم نے ایک کالج بنایا ہے اسی کام کے لیے, 4 سال کا ریزیڈینشیل کالج بنایا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نہیں مل رہے ہیں, اور ہم کو 1 سال 1.5 سال لگتا ہے ایک ٹیچر بنانے جو ہمارے سسٹم کو دھکا دے سکے, چلا سکے. نہیں تو وہ آتا ہے ٹرین ہوتا بھاگ جاتا ہے, کیونکہ یا تو اس کو سمجھ نہیں آتی یا اس کو آفر آ جاتی ہے. تو جو ہمارے پہلے پرنسپل تھے, مجھے کل پتہ چلا ہے کہ جی وہ 1.5 لاکھ روپے میں نوکری کر رہے ہیں, جو ان کی 22,000 روپے تنخواہ ہوتی تھی, اور ہم نے ان کو مانجا مونجا, اور بہت خوشی ہے مجھے, میرے لیے نہیں کہ افسوس کا مقام ہے, میرے لیے بہت خوشی ہے کہ وہ زیادہ مہنگے ہوگا. میں نے جیسے کہا نا, میرے ٹارگیٹ ہے کہ کم سے کم 1 لاکھ تو میں دے سکوں, کیونکہ اس سے کم میں گزارا زیادتی ہے کرانے کی برابر ہے. تو آسماں تھوڑا سا بتائیے آپ کا کیا تجربہ رہا اس اسکول کے ساتھ, اور آپ جب ان بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور وہ آپ روتی ہیں جب بچہ چھوڑ کے جاتا ہے, تو وہ بھی بتائیے گا. السلام علیکم ایوریون, میرا نام آسماں شاہین ایجوکیشن والی ہے. میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس کو دیکھ رہی ہوں, اور اس سے پہلے 2010 میں نے میٹرک کیا, اور اس کے ساتھ ہی میں ٹیچنگ فیلڈ میں آ گئی. مجھے شوق بھی تھا, اور ساری ایجوکیشن میں نے پرائیویٹ ہی یونیورسٹی سے کی ہے, ماسٹرز ٹیفل بھی کیا ہوا ہے, ریسرچز بہت ساری میں نے تھیسز لکھے ہیں, اس کے علاوہ ریسرچ پیپرز میں نے بہت لکھے ہیں. اور مجھے ہر وقت مطلب میں کوئی ایک کام کر کے بور ہو جاتی ہوں, تو پھر مجھے نیا کام چاہیے ہوتا ہے, مطلب وہ کام میں کہتی ہوں اب تھوڑا نئی ریسرچ ہونی چاہیے, تو اس لیے میں ریسرچ پیپرز وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو جب ریحان اسکول میں ملنے سے پہلے میں 3 بڑے ادارے ہیں ہمارے ایریا میں, ان کی پرنسپل رہ چکی ہوں, اور فارمل ادارے ہیں جیسے کہ ابھی آپ لوگ اسکول چلا رہے ہیں ایسے وہی تھے, اور ہمیں ٹیکنالوجی کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو ایک دفعہ اس بچی کی ویڈیو اسی طرح سوشل میڈیا پہ ریلز دیکھتے ہوئے میرے سامنے سے گزری فیس بک پہ, مناہل ریموٹ جاب والی کی. تو جس ادارے میں پرنسپل تھی, تو میں نے اپنی ڈائریکٹر کو بتایا کہ میں نا یہاں کمپیوٹر کی یہ جو کمپیوٹر ویز ہم ایک بک ہے وہ پڑھا رہے ہیں, تو مزہ نہیں آ رہا, مطلب بچے صرف ڈرائنگ کرا رہے ہیں بار بار ہم یہ چیزیں, تو کچھ چینج ہونا چاہیے. اس نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا یہ بچی ہے تو میں اگر یہ کرانا چاہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرائیں. تو میں نے پھر پیپر پہ اس کے کوسچن لکھے, کیونکہ مجھے سسٹم سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے, لکھے, پھر ان کو کرانے شروع کیے بچوں کو, تو ان میں چینجنگز آنا شروع ہو گئی. تو میں وہاں کی پرنسپل تھی, تو میں کیا کرتی تھی کہ جہاں پہ ہمارے نا وہاں اسپورٹس کے پیریڈ یہ تو کوئی ٹیچر مس ہوتا تھا, کلاس میں گھس جاتی تھی, چلو آؤ وہ کوسچن کی ہم پریکٹس کریں اور پھر ہم ویڈیوز بنائیں. تو کرتے کرتے کوئی 1-2 مہینے کے اندر کافی چینجنگز آئے. اسی ٹائم کے دوران نا ریحان بھائی کے ایک ٹیم ممبر وہاں وزٹ کرنے آ گئے خود ہی. تو انہوں نے جب بتایا تو اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے, لیکن اس طرح وہاں کا سسٹم شروع ہو رہا تھا. تو پہلے ہم لوگ کراچی آئے, میں اور میرے ہسبینڈ, تو ہم نے بچوں کو جب دیکھا تو ہمیں کسی چیز کا بلیو نہیں تھا. ہاں ایکسپو ہمارا ہوا تھا جو کرنگی میں, جی. تو ایکسپو کے لیے ہم آئے یہاں پہ, تو جب بچوں سے ملے تو کیونکہ 16 سال میں نے اپنی جو زندگی گزاری 15 سال پیچھے, تو وہ فارمل سکولنگ تھی. جس طرح کے اسکول سے آپ آئے ہیں تو ہمارے ہر ایونٹ میں پہلے تیاری کرائی جاتی ہے, اقبال ڈے ہے, یہ ڈے ہے, وہ ڈے ہے, بچوں کو اسپیچ لکھ کے ہم یاد کراتے ہیں. ان کا ایکسپو تھا تو کوئی بھی بچہ تیاری نہیں کر رہا تھا, اور ہمیں گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ ان کی بےزتی ہوگی بہت بڑی, یہ کیا کر رہے ہیں. تو 2 دن ہم نے گزارے, میں نے اور میرے ہسبینڈ نے. تیسرے دن ایونٹ تھا, تو میں ایک کمرے میں جا کے ایسے بچوں کے ساتھ باتیں کرتی, تو میرے ہسبینڈ پکڑ کے لے کے گئے, کہتے ادھر آؤ, ادھر ہال میں کچھ زیادہ اچھا چل رہا ہے. تو میں نے کہا قاسم کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار ان بچوں نے تیاری کوئی نہیں کی, 2 دن سے ہم پکڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا وہاں ادارہ بناؤ اسلام آباد میں. تو ہم نہ صرف وہ والا مائنڈ لے کے آئے تھے کہ کیوں ہم یہ ادارہ وہاں شروع کریں, ایز این امپلائی میں کیوں اتنا بڑا رسک لوں اپنے ایریا میں, یہ لوگ تو مجھے آ کے ماریں گے. کیونکہ 15 سال سے میں 3 ادارے چلا رہی ہوں, کوئی ایسا سسٹم لے کے میں آؤں تو ظاہر ہے میری PR تھی کہ انسلٹ ہوگی اگر وہ کامیاب نہ ہو سکا. تو وہ پھر یہ ایگو, یہ چیزیں تو بندے کے دماغ میں ہوتی ہیں جب فارمل میں ہوتا ہے کہ رسک نہ کوئی لے. لیکن جب بچوں کو بولتے دیکھا, سارا کچھ دیکھا, تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم زیادہ دن رہیں گے. ریحان بھائی نے کہا رہو, تو میں جا کے کبھی منور کیمپس میں آ کے اوپر کلاسز میں بیٹھ رہی, کبھی کرنگی میں بھاگ جاتے, کبھی کیا کرے کبھی کیا. تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے سیکھا. اور پہلی پوسٹ میں نے ایک بچہ تھا اس کے ساتھ سلان آئی تھنک, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بنائی. تو میری خوشی کی انتہا وہ تھی کہ میں کیسے بنا سکتی ہوں, کینوا پر سمپل سی. تو پھر کرتے 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 پھر ان لرن کرنا شروع کی پرانی چیزیں, جو سب سے مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں بہت ہم مطلب کمپلیکیٹڈ ہم کر نہیں سکیں گے, اور بچوں سے سیکھنے میں ایگو ہرٹ ہوتی ہے, بھئی میں تو پرنسپل والی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس بچے سے کیسے سیکھوں. کرتے کرتے 6 مہینے میرے بہت مشکل میں گزرے.
آہستہ آہستہ مجھے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی, اور الحمدللہ اب میرا جو کیمپس ہے اسلام آباد, وہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ پرنسپل ہوتے ہیں. ریحان بھائی بس مجھے روز ایک جملہ بولتے تھے کہ تم بیٹھ کے یا انٹرویو کر لو یا چائے پی لو اور منہ پہ ٹیپ لگا لو. تو میں کہتی تھی یہ کیسے باس ہیں, تنخواہ بھی اتنی اچھی دے رہے ہیں باقی اسکولوں سے اور کہتے ہیں تم سیکھو. تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی, مطلب میں پرانی چیز سے نہیں نکل رہی تھی کہ کل کو ایڈمیشن نہیں ہوں گے, یعنی انہوں نے کہا 10 بچے ہیں انہیں کرنے دو جو کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ مطلب جب یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جب یہ فارمولہ اپنے اسکول میں لگائیں گے استاد کے بغیر والا فارمولہ, تو آپ خود گھبرائیں گے, جیسے ہم گھبرائے اس سسٹم سے آئے. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے آپ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک 16 سال والا بچہ پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھا ہے, پہلے تو جو باہر سے آتا ہے وہ کہے گا یہ کیا, میڈم کو بلاؤ, تو وہ کہے گا میڈم تو یہ بیٹھی ہیں, وہ میری طرف ہی دیکھتے رہے گا. میں اٹھ کے باہر چل جاتی ہوں, ایک منٹ سر میں راؤنڈ لے کے آتی ہوں, آپ کو یہ سمجھا دیں گے. تو یہ ساری بات سمجھا کے ٹور کرا کے ان کو فیس سب مطلب ہر چیز کلیئر کرتے ہیں. پھر میں آتی ہوں جی سر کوئی سوال ہے, نہیں, وہ پھر ان کی قصیدہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. میڈم آگے بچے یہ بتایا یہ واقعی ایسا بچہ ہو سکتا ہے, ہمارا ہو سکتا ہے. تو مطلب ہم کہتے ہیں یہ ہوئے ہیں. اچھا بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ٹور کراتے ہیں وہ انہوں نے رٹا مارا ہوا ہے یا ہم نے پلانٹیڈ کیے ہوئے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, میں پچھلے 15 سال جن اسکولز میں رہی ہوں, کسی اسکول میں اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو کراچی میں کیا سسٹم ہے, لیکن اسلام آباد میں کسی پیرنٹ کو اپنے بچے کی کلاس میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے, اور کسی بھی اسکول والے کو کسی وزٹر کو کسی کلاس میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کا 40 منٹ کی کلاس چل رہی ہے, کلاس ڈسٹرب ہوگی. ہمارا یہ رول ہے کہ کوئی انٹر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پرنسپل بعد میں بات کرے گا, اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے پہلے آپ جائیں ٹور کر کے آئے. تو ہمارے سسٹم میں سارے ٹور کرتے تھے, اور شروع میں ریحان بھائی میں ڈرتی تھی, نہیں بھائی بچہ خراب کر رہے ہو, کہتے تم بیٹھ جاؤ بیٹا, تم کر لے گا وہ بچہ, تم چھوڑ دو. ہمارے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچہ غلط انفارمیشن دے دے گا, یہ کر دے گا وہ کر دے گا. لیکن وہ ہماری جو بچے تیار ہوئے الحمدللہ, ان کو دیکھ کے لوگوں میں انسپائریشن آئی. بہت سارے اسکول وزٹ کر کے گئے, لیکن پھر ہوتا کیا ایٹ دی اینڈ ان کی وہ جو بھی ہے سارے آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہو, یہ ہم روز کی اس پہ لیول پہ سنتے ہیں. ابھی میں پی ایس ہمارا ادھر ایک پرائیویٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے, ان کی کمیونٹی میں گئی ہوں. اب تو وہاں سے میں نے چیزیں سیکھی کہ وہ جو مرضی کر لیں وہ اس سسٹم سے نہیں ہٹ پا رہے. تو ان کو ہم نے یہ اپنی ACCL انٹروڈیوس کرائی, اور میں نے بچوں سے ملوانا شروع کر دیا کہ سر یہ میرا بچہ 40,000 کما چکا ہے, یہ 20,000 کما چکا ہے, یہ 10,000 کما چکا ہے, صرف ایک کتاب پڑھانے سے. تو آپ نے کمپیوٹر ویز لگائی ہوئی ہے, فلاں کمپیوٹر لگائی ہوئی ہے, اگر یہ کتاب آپ لگا لیں تو 180 دن میں اگر 40 منٹ روز پڑھ لے, یہ بچہ آپ کے کمپیوٹر لیب بند پڑے ہوئے ہیں, تو کیا اعتراض ہے اس میں. تو کچھ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے, اور انہوں نے باہر نا اپنے اسکول کے باہر لگا لیا ہے کہ ہم AI کرا رہے ہیں. اندر ہو نہیں رہا, کیونکہ میں پرسنلی وزٹ کرتی ہوں. اچھا مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے لگایا تو پھر کرے بھی, تو میں دیکھنے چلی جاتی ہوں, کہتی ہوں, اور جانا میرا مقصد ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ پلیز آپ لے لیں. اور اتنی ہم پریکٹس کرتے ہیں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے, میں کہتی ہوں ریحان بھائی اتنی دفعہ ہم جا رہے ہیں وہ نہیں لینا چاہ رہے, تو کہتے ہیں بھائی کہ نہیں ایک دن انہیں سمجھ آئے گی. اب جس دن میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کا لگایا نا کہ یہاں پہ انہوں نے ارننگ بھی کی ہے, یہ لرننگ ہے, یہ بیٹھے ہوتے ہیں سیٹ پہ, تو ایک بہت پرانے ریحان بھائی کے دوست ہیں, تو شام کو گھومتے گھومتے وہ میں ویسے ہی گھومنے ملنے آیا تھا, ان کو انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اچھا تو وہ بات کرتے ہیں, ہاں جی, تو وہ اب بات کرنے لگ گئے ہیں. تو مجھے اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ایک فارمولے سے گزرے, اور اب دوسرے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کے ریزلٹس آؤٹ کمز کیا ہوں گے. ہم کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ اس کی سارا کنکلوژن یہ ہے, آؤٹ کمز یہ ہے. تو یہ آؤٹ کمز ہیں جو کہ صرف 8 مہینے والے بچہ اور سال والا بچہ یا 6 مطلب یہ جب 8 سال گزاریں گے تو انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں میرا خود اب ان پہ بلیف زیادہ ہوگا. پھر ٹیچرز ٹریننگ جو کہ پہلے مجھے خود مطلب میں نے خود کیا, اب میرے علاقے میں جتنی بچیاں ہیں, جو لوگ ہیں جن کسی کی کالج سے چھٹی ہوئی ہے, رزلٹ آیا ہے تو وہ فری ہیں یا کچھ اس طرح وہ آتی ہیں میرے پاس, تو انہیں میں سمجھاتی ہوں کہ آپ یہ کرنا شروع کر دو. تو اب وہ کرنا شروع ہو گئی ہیں, تو میں ان کو خود چینجنگز نظر آتی ہیں کہ واقعی یہ, اور ان کے جو اسکول والے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہمارے پاس, کوئی گجر خان سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں ہم سسٹم لگائیں. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے کہ وہ خود سیکھنے کو تیار نہیں ہوتے, وہ اسٹاف کو پھر بھی تھوڑا بہت کرا دیتے ہیں, خود نہیں سیکھتے ہیں. تو آپ لوگ اگر ایز اے پرنسپل خود کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. میرے اندر بہت چینجنگز آئی ہیں, میں اب ریسرچ پیپر تھیسز AI سے بنواتی ہوں,
جو کہ مجھے 6 مہینے لگتے تھے پہلے ریسرچ پیپر بنا کے پھر اس کو اپلوڈ کرنا اس کی ساری, تو اب اے آئی بنا دیتا ہے اور ہیومنائز چیکنگ بھی کر دیتا ہے, وہ اے آئی کرتا ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بہت انشاءاللہ فائدہ دیں گی اور آپ اپنے بچوں میں بہت اچھے رزلٹ دیکھیں گے. تھینک یو. اور آئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشن میں, ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکشن میں, اور دیکھیں ان کو دیکھتے ہیں ایک ایک قطرہ کر کے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا ملک اس وقت دنیا کے تمام ملکوں سے آگے ہے اے آئی کی ایجوکیشن. یہ شاید ہی کچھ ہی چیزوں میں ہمارا ملک آگے ہے نا, جیسے بم بنانے میں, دہشت گردی میں, اس میں سے یہ بھی ملک آگے ہے. یہ میں آپ کو وثائق کے ساتھ بول رہا ہوں. میں ابھی تائیوان سے ایوارڈ لے کر آیا ہوں اسکول کے لیے, لاسٹ ایئر اٹلی سے ایوارڈ لے کر آیا تھا. پاکستان میں ہمیں کبھی ایجوکیشن منسٹر بھی نہیں آیا دیکھنے, لیکن پاکستان سے باہر ہماری بات کو ریسپیکٹفلی اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور ایون دو استونیا میں کمپلسری کر دیا انہوں نے چیٹ جی پی ٹی اسکولوں میں, ایون دو کہ باقی دبئی میں ہر سٹیزن کو دیا جا رہا ہے, ابھی تک دیا نہیں ہے, کہاں نہیں ہے. چائنا میں بڑی بڑی ویڈیو آ رہی ہیں, بچے ایسے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کہیں پر بھی نہیں کیا گیا ہے. اور شاید میں بھی کسی اور ملک میں ہوتا تو شاید میں بھی نہیں کر پاتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کورنگی کے ابراہیم حیدری میں مل گیا اسکول, جہاں کوئی آتا ہی نہیں پوچھنا ہے, جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ جگہ دلائی جہاں پہ ہم کو یہ صبا دلائیں اور راحت دلائیں اور یہ دولت دلائے اور یہ ساری بچے آئے, اسٹوڈنٹ آئے. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید انہی کی نصیب سے یہ سارا بنا ہے, کیونکہ میرے اپنے بچے بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اپنے بچوں کو سکھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, تو کاش کہ یہ ہوتا ان کے لیے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا پاتے. لیکن یہ فینامنل ریزلٹس ہمیں ملے ہیں اور ہماری لیڈ زیادہ عرصے کی نہیں ہوگی. ہوتا کیا ہے نا, ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ آگے چلے جائیں نا, جیسے چیٹ جی پی ٹی آیا 500 بلین کی ہو گئی, 1000 بلین کی ہو گئی, پیچھے سے ڈیپ سیک آیا, ٹڑک اڑا کے رکھ دیا. اسی طرح سے میرا یقین ہے کہ 6 مہینے میں کوئی آئے گا, میں اڑا دے گا, کیونکہ وہ ہماری ساری چیزیں سیکھا ہوا ہوگا. ڈیپ سیک کو اوپن اے آئی کے سافٹ ویئر سے ٹرین کیا گیا ہے, اسی طرح ہمارے سافٹ ویئر سے کوئی ٹرین ہو آ کے ہم ہی کو مارے گا, وہ مجھے یقین ہے. لیکن میرے حصے کا کام یہی تھا, میرے نصیب میں یہی تھا کہ میں بیچ کا پہلا والا بن جاؤں. تو ہمارے پاس وہ ریسرچ کے رزلٹ ہیں جو دوسرے ملک کریں گے, یہ تو امپلیمنٹ کریں گے نا. ہمارے پاس تو پروڈکشن آ چکی ہے اور پہلا بیچ آیا ہے, اور اس سال کے اینڈ تک ہمارا پوری کوشش ہوگی کہ 150 بچے ہم اور بنا لیں. اور ہر چیز اوپن سورس اس لیے کی کہ اگر مجھے کوئی کچھ گڑبڑ کر بھی جائے تو یہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا. اور یہ کچھ سپاہی یہاں پہ موجود ہیں جن کو سسٹم پوری طرح سے سمجھ آئے, اسی لیے میں ان سے اسکول چلواتا ہوں. آپ نے دیکھیں خلیفہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ماشاءاللہ ہر چیز کو نظر رکھی ہوئی ہیں, چیزیں چلوا رہی ہیں. اور میں بڑوں کو منع ہے یہاں پہ ہمارے اسکول میں کام, ہمارا اکاؤنٹنگ کو منع ہے اکاؤنٹنگ کرنا. ہمارے بڑوں کو میں ان تمام کو منع کرتا ہوں کہ آپ ہاتھ باندھ لیں, ان سے کرا لیں, غلطیاں کرنے دیں. اس کی وجہ کیا ہوگی, جا کے یہ جلدی یہ اسپنج ہے, یہ ٹھک ٹک 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 سیکھ لیں گے اور تھکتے نہیں ہیں. جیسے آپ نے پوچھا رباب سے, وہ واقعی یہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ ہم تھک گئے. اور اس وقت یہ ہم سارے کتنے گھنٹوں سے کانسٹنٹلی سنتے ہوئے اور سناتے ہوئے بیٹھے ہوئے یہاں پہ, میں نے کہا ریٹریٹ سے آ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ لوگ نہیں تھک رہے. تو اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپارچونیٹی دی. آپ اس سے بس میری گزارش ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا لیں اگر اٹھا سکے تو. باقی اللہ تعالیٰ برتنا نصیب فرمائے. جی ایک سوال تھا, یہ ٹائمنگ کیا ہے آپ کے بچے کتنا ٹائم یہاں اسپینڈ کرتے ہیں؟ جی ہمارے پاس جو سیکنڈ لیول 1 کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہم ان کو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک پڑھاتے ہیں. صبح 3-4 گھنٹے یہ اپنی ٹاسکیں کرتے ہیں, جس میں مراقبہ ہوتا ہے, یوگا ہوتا ہے, اسکول کلیننگ ہوتی ہے, ٹوائلٹ کلیننگ ہوتی ہے, صفائیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ اپنے ٹاسکیں, یہ ایک کتاب ہے جو یہ پوری کرتے ہیں. اس طرح کی 4 ہیں, یہ لیول 1 کی کتاب ہے. اس کے بعد یہ 3 گھنٹے روز انٹرنشپ کرتے ہیں, شاگردی کرتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کی, چاہے وہ ہمارے اسکول کا ہو چاہے کسی اور کا ہو. اور پھر جب یہ ان کا پروسیس ہوتا ہے. ہمارا گول یہ ہے کہ یہ دوسرے سال تک, میں نے آمدنی کا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آمدنی حاصل کرنا شروع کر جائیں اسی شاگردی کے دوران میں, اور یہ ان کی ٹائم ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو نارمل اسکولس ہیں ان کے لیے ہم نے یہ 1 hour a day کی کتاب میں آپ کو بھی دے رہا ہوں, یہ بنائی ہے. 40 منٹس میں آپ اس میں سے ایک ٹاسک روز کرنی ہے, چھوٹی سی ٹاسک ہوتی ہے, اور وہ ٹاسک کو کرنے کی آپ کو عادت دلوانی ہے.
ہم یہ کینوا وینوا نہیں سکھاتے, ہم کچھ بھی نہیں سکھاتے. ہم ایکچولی نئی عادتیں بلڈ کرا رہے ہیں. ہمارے پاس کتاب ہے 30 سیکنڈ والی, اگر مجھے دکھاؤ گی تو یہاں شاید ہوگی, آ کے دیکھ لو. سو ہم دیکھیے یہ وہ عادتیں ہیں جو آپ نے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل سنا نا, یہ 100 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل ان 30 سیکنڈ ایچ ہے. یعنی ٹوٹل 50 منٹس اے ڈے میں اس کے اندر وہ عادتیں, جیسے مثال کے طور پہ امی کو بوسہ دینا, یہ روز کی ٹاسک ہے. اب ہم تو نہیں دیتے, اگر دے رہے ہوتے تو کتنی ساری دعائیں مل رہی ہوتی نا. سو امی کو تھینک یو بولنا, 2 نفل نماز پڑھنا, بہت سارے ٹاسکیں اس میں ہیں, اور شروع میں 7 ہوتی ہیں, پھر آہستہ 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 ہم اس کو 100 پہ لے جاتے ہیں. اور اس کا سافٹ ویئر ہے, ان کے پاس ایپس ہیں, اور یہ کتنی ساری ہے نا, یہ زبردستی کروائے گا ان سے. یہ ابھی تک ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائے ہیں. مجھے ہر چیز امپلیمنٹ کرنے میں, جو میں نے کہا نا میرا اسکول 20% پہ پہنچا ہے, مجھے ایک چیز امپلیمنٹ کرنے میں 6 مہینے لگتے ہیں. یعنی صرف صفائی کرانے میں مجھے یہاں پر 1 سال لگا کہ بھائی آپ نے باتھ روم دھونا ہے. اب آپ سوچ لیں ٹیچر پرنسپل سے میں باتھ روم دھلوا رہا ہوں اور ویڈیو بنوا کے اس کی فیس بک پہ لگوا رہا ہوں. مطلب یہ بہت مشکل کام ہے, اور لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے کینوا کی پوسٹ, آپ الطاف سے ملے, 1 سال 3 مہینے لگے تھے ایک کینوا کی پوسٹ بنانے. کوئی اب یہ کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن وہ کروانا پہلا ایسا تھا جیسے وہ کون سا شعر سنایا تھا منائل ابھی آنٹی نے, ہاں وہ کون سا ہے کہ افراد کی قوموں کے لیے مشکل ہوتے ہیں, اقبال کا شعر ہے نا کہ جی نئے کوہن ڈھونڈنا رستے بنانا یہ بڑا مشکل کام ہے. وہی والا کچھ مشکل سا شعر تھا, لیکن یہ مشکل کام. لیکن اب مجھے یہ پتا چل گیا کہ ہو جائے گا. 6 مہینے سال ریحان بھائی چپ کر کے زپ لگا کے بیٹھے رہو اور ریکویسٹ کرتے رہے, پیارے بھائی کر دو, پیارے بھائی کر دو, تو ہو جاتا. میڈیٹیشن جب میں نے شروع کرائی مجھے لگتا تھا کوئی گولی مار دے گا, تو میں نے ایک مفتی کو ہائر کیا کہ بھائی پلیز آپ کرا دیں, کہ یار ایسا نہ ہو کہ گولی مارے. تو انہوں نے کہا مجھے بھی مار دیں گے. پھر ایک اور ہمیں ایک بھائی مل گیا, اس نے کہا اچھا میں کراؤں گا. یعنی پھر یوگا کرانا ایز اے ریگولر کلاس کرانا, یوگا کہیں کہیں ہوتا ہے, سٹی اسکول میں بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ہفتے میں 1 دن ہو گیا, روزانہ کرانا, یہ سارے کام ایز اے کلاس کرنا یہ مشکل تھے. اور اللہ کا شکر ہے یہ ہو رہے ہیں. لیکن ان کو میں ابھی بھی نہیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ بعد میں مجھے کو ماریں گے کہ اتنا مشکل کام سے کر رہا ہے. لیکن یہ خاموشی سے پیار محبت میں کر جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور جیسے کوڈنگ کی کتابیں جب ہم نے بنائی, تو جب میں نے پہلی دفعہ بچے کو میں نے یوٹیوب بناتے ہوئے دیکھا کہ اس نے اپنا یوٹیوب بنا دیا, ویڈیو اپلوڈ کر دی اور پلے کر رہا ہے, تو میں بھاگتے ہوئے گیا. یہ ایسا میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے. اور اس وقت آپ کو میں ابھی سائٹ کھولتا ہوں, آپ لکھیں گے کہ ابھی موسا ٹیوب بناؤ, انٹر دبائیں, موسا ٹیوب بن جائے گی. یعنی اب آپ کو کوڈ کرنے کی ضرورت, ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت, سرور خریدنے کی ضرورت, سب ہم ختم کر چکے ہیں. ہمارا اسکول کا 15 سال کا اسٹوڈنٹ بنا چکا ہے, اور ایک نہیں یہ سب بنائیں گے وہ. یعنی ہم جو چیز خود ایک دفعہ کر لیتے ہیں سب سے کرواتے ہیں, جا کے یہ نہ ہو کہ بھائی یہ اس کی طرح ناک لمبی ہو جاتی ہے نا, ایک آدمی کر لیتا ہے تو اس کو ہم چھوٹا کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب ہماری لرننگز ہیں. آپ کو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ اگر ویسے میری بڑی خواہش ہے کہ ہیوسٹن میں ہو جاتا, میں نے 2 مہینے گزارے کہ ہیوسٹن میں کسی طرح کھل جائے, لیکن جی 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 کیونکہ میری ملاقات ہوئی تھی ریحان بھائی سے, غلطی سے ہی ہوئی تھی بس. ایکچولی ملاقات اس طرح سے ہوئی تھی, انہوں نے وہاں گولڈن کلب, ہم ریٹائرڈ لوگ سارے. آپ کی عمر بتائیں نا. نہیں سر, عمر بتائیں گے تو ہم بہت پھر ہمیں بوڑھا کہنا شروع کر دیں گے. تو کل ہمارے پاس 82 سال کا گھوڑا آیا ہوا تھا فلوریڈا سے, ماشاء اللہ سے باتیں کرنے. آپ سے چھوٹے ہی ہیں ماشاء اللہ, سے چھوٹے ہیں, کافی چھوٹے ہیں, فکر نہ کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے گولڈن کلب شروع کرا, ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو ہم نے بھی کہا, کسی دوست نے کہا یار تم بھی جوائن کر لو. ہم نے وہ کلب جوائن کی, کافی سارے 7-8 لوگ تھے. اب دیکھیں نا, ہم لوگ سارے جو ہماری عمروں کے لحاظ سے 60+, تو بہت بیچ میں بول رہے ہیں. 2-3 کلاس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. پھر ریحان بھائی کو میں نے کہا کہ بھئی مجھے چاہیے, ہم 3-4 لوگ جو لائک مائنڈیڈ تھے, ہمیں چاہیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر. تو پھر دولت نے ہمیں ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر دے دیا, جن سے ہم فجر کے بعد وہاں کے لحاظ سے, یا کبھی کبھار رات 11-12 بج جاتے تھے, ان سے ہم نے شروع کی.
इसी दौरान में मेरी मुलाकात, मतलब जब पहले क्लास शुरू की थी, रेहान भाई, हम लंच पे गए साथ, तो मैंने कहा रेहान भाई जो तरीका है ना माशाल्लाह यार, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमें तो लगता था हम सब कुछ कर चुके हैं, जाहिर बात है, अब 40 साल का एक्सपीरियंस माशाल्लाह डिफरेंट फील्ड्स में। मैंने कहा भाई ये जो एक्सपीरियंस है ये मैं चाहता हूँ शेयर करना किसी से, मगर मुझ में ये एबिलिटी नहीं है कि मैं ये किस तरह से कोई किताब के फॉर्म में शेयर कर सकूं। प्रेजेंटेशन वगैरह हमने काफ़ी दी हुई हैं, मगर कभी भी कोई लिखने की भी नहीं थी। तो वही इन्होंने ये फ़ोन लिया हमारा, कहते हैं देखो यार चैट जीपीटी है, तुम इससे शुरू कर लो। तो मैंने कहा कैसे करूं? कहते हैं देखें आपके पास ब्रेन है, मैं आपको एक जिन देता हूं। इन्होंने 3 महीने के लिए मुझे एक जिन दिया, जिसे हम माशाल्लाह अब्दुल रहमान थे, 17 साल का बच्चा, और माशाल्लाह इसके साथ काम करते हुए आई वाज एबल टू माशाल्लाह ये बुक पब्लिश कर सका था। कि प्रोजेक्ट सिर्फ मकसद ये है, मकसद बताने का ये है सब लोगों को कि इसमें उम्र का कोई वो नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, नहीं, उम्र सबका कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। इन बच्चों के लिए जब हमने शुरू की डेडिकेटेड स्कूल, ये फ्री में गोल्डन क्लब चला रहे थे। हमने कहा नहीं, हम फ्री में नहीं करेंगे, हम इनको फीस देंगे। और जब इन्होंने डेडिकेट वो भी दिया हमें, इसके इसी अब्दुल रहमान को मैंने 2 और लोगों के साथ लगा दिया। इसीलिए नहीं आया वो यहाँ। हाँ नहीं ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए। नहीं, हमने सारा उसी के इन्हीं के थ्रू किया था, उनको पता है। बहरहाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने डेडिकेशन में भी लिखा तो ख़ास तौर से मैंने लिखा था कि रेहान अलावाला ऑफ Rehan Online Academy, our meeting in Houston were pivotal in setting this book in motion. Your inspiration helped me bring it to life. तो मेरा ये था, और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई इसके अलावा मैं नहीं कर सकता था काम। हमारे एक दोस्त हैं, ये इनके साहबजादे के साथ भी कर रहे हैं, अब्दुल मजीद पानी वाला, और एक हमारे एक दोस्त हैं जो कि काफ़ी मेरे बेटे के ससुर हैं माशाल्लाह, ही इज़ यंगर टू मी, मगर इन्होंने बहुत कुछ किया। कितनी प्रेजेंटेशन आपने शायद देखने, मगर इसके अलावा हम लोगों ने इनके अब्दुल रहमान को लगाया था। नहीं अब्दुल रहमान को नहीं लगाया था, कोई और थी। कौन वो शाहिद भाई के साथ कौन लगाया? परवान क्या ना, हाँ। मगर हमारा ये मकसद था कि हम इन बच्चों से सीख रहे हैं, मगर इनको हमने सिखाया कि भी प्रोजेक्ट, जिस तरह मेरा फील्ड था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये नहीं कि सब, इट शुड नॉट बी वन वे। कहने का मकसद ये कि हम सब लोग ये कर सकते हैं कि भाई आखिर हमने दुनिया में इतना कुछ किया हुआ है तो कुछ तो दे के जाएं। और मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है, और हम किसी का भी, कि इस बुक जो अमेज़न पे पब्लिश है, बाय द वे इट्स अवेलेबल, मगर इसका मकसद ये नहीं है कि पैसे बनाना, अपनी नॉलेज को किसी तरह से आखिरत बनाना। तो माशाल्लाह बहुत ही मैं बहुत मशकूर हूँ पूरी एकेडमी का और रेहान भाई का भी। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमारे साथ टाइम गुजारने के लिए। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इन स्टूडेंट्स के साथ रहते रहेंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके साथ सेल्फीज लें, आपके नंबर ले लें, आपके साथ लिंक्डइन से फेसबुक पे कनेक्ट हो, जाके आप एक दूसरे को भूलें नहीं। वैसे भूल जाते हैं हम लोग ना, एक दूसरे को मिलते हैं तो ये तरीका है हमारे यहाँ के, हम उससे भूलते नहीं। अगर एक दफ़ा सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो गए फिर भूलेंगे नहीं। तो आप लोग कंटिन्यू करें। शुक्रिया एवरीबॉडी।